أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الإصلاح کے ایڈمنس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ ممبئی میں بعض ہمارے ایسے نوجوان ہیں جن کو ہمارے جو انگریزی میں بیانات کچھ شائع کیے تھے ان لوگوں نے اپنے چینل کے ذریعے سے، ان کو سن کر کچھ ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں اور مسکنسیپشنز، کچھ اشکالات اور اعتراضات کی شکل میں انہوں نے اس کو پیش کرنے کی اور اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کچھ ویڈیوز کے ذریعے سے۔ تو اس میں سے 2 ویڈیوز جو ہیں وہ علم الغیب کے بارے میں تھے، اور وہ غالباً جو ہمارا علم الغیب پر ایک بیان تھا، ایک لیکچر تھا، اس کے اوپر انہوں نے رد کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی ہے، کچھ اشکالات اور اعتراضات ریز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہمیں اس طرح کے جتنے بھی کوششیں ہوتی ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں سے جو ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو علمی دنیا سے جن کا زیادہ تعلق نہیں ہے، بحث و درس و تحقیق سے تعلق نہیں ہے، وہ تو اس طرح کے ڈیولپمنٹ سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، یا ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتا ہے کہ ہماری بات کو رد کیا جا رہا ہے یا اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ لیکن علمی دنیا میں، اور کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو ہے ایکیڈمک سے اور درس و تدریس سے تعلق رہا ہے، تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کیا اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں اگر کوئی علمی مدلل اشکالات یا اعتراضات پیش کرے کسی بھی بات پر، تو ہم تو اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ اور ایک تو پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اشکالات اور اعتراضات بے بنیاد بھی ہوں، کیونکہ ہمارے کچھ شاگرد اور کچھ طلباء جو ہم سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، وہ تھوڑا اس بات پہ ناراض تھے کہ ارے یہ دیکھیے کیسے نوجوان ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو ہے آپ کی بات کو ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں، ان کی خود کانسیپٹس اور ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہیں، اور اس کے بعد آپ پر رد کرنے چلے ہیں۔ تو میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ دیکھیے اس میں کوئی برا ماننے کی یا ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جہاں تک میں نے بھی پورا بیان سنا، مکمل بیان سنا، 2 ہی ویڈیوز تھے علم الغیب پہ، مختصر تھے، میں نے پورے سنے، اور میرا خود یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی اشکال یا اعتراض ریز کرتا ہے تو اس کو بہت ہی غور سے انصاف کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ اگر اس کی بات میں کوئی جان ہو، کچھ دم ہو، جس سے آپ کی کوئی غلط بات ثابت ہو رہی ہو، تو آپ اس سے رجوع کریں، اس کی جو حق بات وہ بیان کر رہا ہے اس کا آپ اعتراف کریں، اس کو قبول کریں، اور اپنی غلطی سے جو ہے آپ پھر رجوع کریں۔ اور اگر اس کی بات بے بنیاد ہے اور صحیح نہیں ہے تو آپ اس کا علمی جواب دے دیں اور اس کی مدد کر دیں، آپ اس کو جو ہے راہ دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں برا ماننے کی اور پرسنلی ان سب چیزوں کو علمی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور یہی چیز ہم ہمیشہ سکھاتے ہیں اپنے طلباء سے۔ ہمیشہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے، اعتراض کرنے سے اور اشکال ریز کرنے سے کبھی بھی گھبرائیے مت اور کبھی بھی شرمائیے مت۔ کلاس میں بھی جو ہے جب ہم لیکچرز دیتے ہیں، آپ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو حقیقت کے منافی ہے، یہ تو غیر مدلل لگ رہی ہے، یا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ غیر معقول لگ رہی ہے، غیر قابل اعتبار یا غیر قابل قبول لگ رہی ہے، تو آپ بالکل اس بات کو اپنے اندر، اپنے سینے میں دبائے مت رکھیے، بلکہ ہم آپ کو فل فریڈم دیتے ہیں، پورا اختیار دیتے ہیں کہ آپ بے جھجک اپنے اشکالات پیش کیجیے، اور اس کا ہم انشاءاللہ آپ کو علمی جواب دیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی مدلل بات ہوگی، کوئی جاندار بات ہوگی، مطلب دم ہوگا اس میں، تو پھر ہم اس کو جو ہے اس کو انڈر کنسیڈریشن لیں گے، اور اس سے جو ہے اگر صحیح ہے تو پھر ہم اپنا موقف جو ہے وہ موڈیفائی کریں گے۔ تو علمی دنیا میں اور علمی گفتگو میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں کوئی برا ماننے کی یا کوئی پرسنلی کسی چیز کو لینے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گا، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، اس طرح کی چیزوں سے جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یہ لوگ جو ہے، میں نے کہا نہیں، دیکھیے جب کوئی بے بنیاد اعتراض بھی کرتا ہے تو وہ آپ ہمیشہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹائم ویسٹ ہے، وہ بھی علمی فوائد سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم کلاس میں بتاتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی طالب علم نے جو ہے بالکل ہی غلط اعتراض کیا، تو اس سے بھی علمی فائدہ، اگر استاد ہوشیار ہے اور
تجربے کار ہے، تو استاد اس سے بھی ایک فائدہ اٹھا لیتا ہے، ایک فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو طلباء اور شاگردوں کے ذہن میں کبھی کبھی جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہوتی، جیسے آج کل کی طالب علمانہ زبان میں جو ہے کہا جاتا ہے فنڈا کلیئر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے کچھ انٹلیکچوئل بلاکیجز ہوتے ہیں، کچھ مینٹل بلاکس ہوتے ہیں، کنسیپچول بلاکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات ذہن میں بیٹھ نہیں رہی ہوتی، اسٹوڈنٹ کے سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اشکال یا اعتراض پیش کرتا ہے تو استاد کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی بات اور گفتگو سن کے کہ ایکچولی اس کا بلاکیج ہے کہاں، وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کانسیپٹ اس کا کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذہن تک یہ بات پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ تو پہلے اس بلاکیج کو کلیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بات آرام سے جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بلڈ جو ہمارا وینز میں اور آرٹریز میں جو ہے جو دوڑ رہا ہے خون، کبھی کبھی جب آرٹری میں بلاکیج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ آپ کو انٹلیکچوئل افیئرز میں بھی اور انٹلیکچوئل ایشوز میں بھی ملے گا۔ کبھی کبھی برین میں بلاکیجز ہوتے ہیں، یعنی فزیکل برین میں نہیں، مطلب ذہن میں کچھ علمی اور انٹلیکچوئل فکری بلاکیجز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برین اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کی طرح برین اٹیک، مطلب انسان کسی چیز کو سن کے بالکل غلط نظریہ یا غلط تصور قائم کر لیتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے، جس طرح سے ہارٹ اٹیک میں جو ہے وہ بلاکیج کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے آپریشن کے ذریعے سے، اسی طرح سے جو ہے علمی میدان میں جو انٹلیکچوئل بلاکیجز ہوتے ہیں ان کو علمی دلیلوں سے جو ہے دور کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے جیسے بلڈ فلو ریسٹور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جو کانسیپٹ ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتے ہیں، سارے اشکالات شبہات سب دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہم علمی دنیا میں جب بھی کوئی اشکال ہوتا ہے تو یہ کسی علمی فوائد سے خالی اس لیے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ کم سے کم ہم جو بات پیش کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کی بیان سے میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کے بیان سے ہم کو یہ فائدہ حاصل ہوا۔ انہوں نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے عکاسی کی بہت سی ان چیزوں کی جو اردو سپیکرز، کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اردو سپیکرز بھی جو ہے ان انگلش لیکچرز کو سن رہے ہیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اردو سپیکرز کے ذہن میں کیا کیا غلط تصورات قائم ہو سکتے ہیں انگلش کے ان بیانات کو سن کے، وہ ان کے بیان سے اس میں اس کی عکاسی ہوئی تو ہمیں پتہ چل گیا۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور میں تو ان نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اس کو جاری رکھیے، آپ کی جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، جو آپ کے اشکالات ہیں اور اعتراضات ہیں، آپ بالکل اسے پیش کیجئے، دبائے مت رکھیے اندر، ورنہ اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکے گی۔ مجھے اس سلسلے میں جو ہے ابن ابی العوجا، جو امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور ایتھیسٹ اور دہریہ جسے کہیے، تو یہ شخص جو ہے امام کی خدمت میں جب حاضر ہوتا تھا تو اپنے سارے، ظاہر یہ تو ایتھیسٹ تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا، تو یہ طرح طرح کے بیکار بیجا اعتراضات کرتا تھا، اوہام و شبہات و شکوک کی جو ہے پر مبنی آرگیومنٹس لے کے آتا تھا، اور بہت ہی کبھی کبھی کفریہ باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی تھی، تو اس کو خود احساس ہوتا تھا، تو اس لیے یہ امام سے جو ہے تھوڑا معذرت والے انداز میں کہتا تھا کہ دیکھیے آپ برا مت مانیے گا، میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہا ہوں جو واقعی میں آپ جیسی جلیل القدر ہستی کے سامنے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں مانا جائے گا، لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں، کیونکہ لابد للصاحب السؤال ان يسأل، یہ اس کی حجت ہوتی تھی۔ کہتا تھا دیکھیے جس کو نزلہ زکام ہے، شدید نزلہ زکام ہے، جس کا سینہ جو ہے وہ بلغم سے بھرا ہوا ہے، شکوک و شبہات اور اوہام کے بلغم سے جس کا سینہ بھرا ہوا ہے، وہ کھانسے گا تو اس کے لیے تو کھانسنا نیچرل ہے، طبیعی ہے۔ تو میں آپ کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں اگر خاص ہوں اور میری کھانسی میں جو ہے بلغم اور یہ سب فاسد مواد نکل رہا ہے، تو اس سے آپ جو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی بھی وہ خود گواہی اس نے بعد میں دی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، میں نے ایسی کفریہ باتیں ان کے سامنے پیش کی، کبھی بھی وہ مجھ پر ناراض نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے میرے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آئے، ہمیشہ میری بات جو ہے غور سے انصاف کے ساتھ سنتے تھے، اور بڑے چند و مختصر الفاظ میں جو ہے جتنی بھی میری شبہات اور میرے اوہام ہوتے تھے سب دور کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین مثال اس نے دی کہ جب سینے میں جب نزلہ زکام یا یہ ساری چیزیں، اگر آپ طبیب ماہر ہیں تو آپ کی اگر
سامنے پیشنٹ جو ہے وہ کھانس رہا ہے، بلغم نکل رہا ہے، قے بھی کر رہا ہے، اس کو الٹی بھی آ رہی ہے، تو اس میں جو ہے جو طبیب ماہر ہے وہ گھبرائے گا نہیں، نہ یہ ناراض ہوگا کہ ارے آپ نے میرا آفس خراب کر دیا، اس میں جو ہے آپ نے یہ سب نہیں. ڈاکٹر کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. اور ڈاکٹر کا ان سب چیزوں سے ایک طرح سے یہ سب سیمپلز جو ہیں یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ سے کہے گا کہ مجھے اس کے سیمپلز دیجئے. خون کا سیمپل لے گا، یہ سارے چیزوں کا سیمپل لے کے اس کو لیب میں ٹیسٹ کر کے آپ کا پورا ڈائگنوسس بنا لیتا ہے کہ اچھا ان کو مرض جو ہے اس وجہ سے ہے اور اس کا یہ علاج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اشکالات اور اعتراضات انہوں نے پیش کیے ہیں، اس کو ہم اس کا مثبت پہلو، منفی پہلو پہ آپ مت فوکس کیجئے کہ انہوں نے جو ہے، اگر میرے حساب سے تو کوئی نازیبہ الفاظ یا ناشائستہ الفاظ نہیں یوز کیے، انہوں نے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں، بہت اچھی انداز میں، علمی انداز میں انہوں نے پیش کیے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ لیبلز یا کچھ جو نیچے لکھا ہوا تھا وہ انہیں مناسب نہیں لگا. تو میں کہہ رہا ہوں اس سب کو، منفی پہلو کو آپ چھوڑیے، مثبت پہلو پہ فوکس کیجیے. انہوں نے جو اپنی بات رکھی ہے اس سے ہمیں، انہوں نے ایک علمی خدمت ہمارے لیے جو ہے ہم پر ایک طرح سے ایک علمی احسان کیا کہ کم سے کم ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان جیسے نوجوانوں کے ذہن میں کیا کیا اشکالات ان طرح کے بیانات کو سن کے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں پتہ چل گئے. تو اب اس میں جو ہے ہم اس کی کوشش کریں گے. ہم سے اسی لیے ریکویسٹ کی گئی ہے حضور اب آپ اردو میں جو ہے تھوڑا، کیونکہ اردو سپیکنگ یوتھس ہیں یہ، تو ان کے لیے آپ اردو میں وضاحت پیش کر دیجیے. تو ٹھیک ہے، وہ ہم کرتے ہیں. علم غیب کے سلسلے میں جو ہے جو بات ہم نے رکھی تھی، تو انہوں نے جو ہے ان کے بیان کو پورا سننے کے بعد جو ڈائگنوسس ہمارے کیا بنا وہ یہ تھا کہ یہ تھوڑے کنفیوزڈ نظر آئے. اور ان کا کنفیوژن جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس میں جو ہے ہم ان کی ملامت بھی نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ چیزیں ایسی ہیں، اس میں اگر کانسیپٹس اور ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہو تو آپ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے کہ میں نے کہا، ان کے گفتگو کے انداز سے اور جس طرح سے انہوں نے بات کی، جو دلیلیں لائے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی علم اور تحقیق میں کوئی بہت زیادہ گہری بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ان سے ہم توقع کریں کہ ارے حضور اتنے سال تحقیق اور اتنی گہری تحقیق کے بعد جو ہے آپ ابھی بھی آپ کی یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے. ان سے ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی بہت ہی بزرگ عالم ہوتے، عمر میں بہت بڑے ہوتے، تب ہم یہ جو ہے ہمیں یہ تکلیف ہو سکتی تھی اور یہ شکوہ ان سے ہو سکتا تھا کہ حضور آپ ایسے کیسے یہ سب باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو اتنا پڑھا ہے، اتنے تحقیق میں آپ کا گہرا وہ ہے، تعلق ہے، اور اس کے بعد آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہی بات اگر نوجوان کریں جن کا جو ہے ابتدائی مرحلہ ہے، جن کے کانسیپٹس بہت سے ہو سکتا ہے کلیئر نہ ہو، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ناراض ہونے کی یا کوئی شکوہ شکایت کرنے کا کوئی صورت نہیں بنتی ہے. تو ان کو تو ہم بہت ہی پیار سے، محبت کے ساتھ، وہ اسی مؤدبانہ انداز میں جس میں انہوں نے گفتگو کی ہے، کوشش کریں گے کہ ان کو ان کے کانسیپٹس کلیئر کر دیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے کہا، جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، کہ ان کا علم الغیب کا تصور جو ہے اور جو کنسیپشن ہے اور جو ڈیفینیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے جو ہم نے بیان میں کہا تھا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ پایا، اور اس کو انہوں نے جو ہے اس کے لیے جو اعتراضات اور اشکالات ریز کیے وہ بے بنیاد اسی بنیاد پر ہو گئے کہ ان کی بنیادی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان کی صحیح نہیں تھی. تو دیکھیے مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بیان کیا ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں، سب سے پہلی غلط فہمی جو میں دور کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں حسبنا کتاب اللہ، ایک ٹرینڈ ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. شارح اور مبین اور اس کتاب کو جو بیان کرنے والی ہستیاں تھیں ان کے علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم تو خود اپنے علم سے جو ہے اس کی اور اپنے رائے سے جو ہے اس کتاب کی تفسیر کریں گے. تو یہ جو ٹرینڈ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تو اس ٹرینڈ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو اس کے نقاد میں سے ہیں، ہم تو اس کے ہائیلی کریٹیکل ہیں. اس ٹرینڈ کے ہم بالکل اس ٹرینڈ کے قائل نہیں ہیں. اور ہمارے اسی بیان سے اگر انہوں نے ہمارے لیکچررز کو سنا ہوتا تو ان کو بخوبی یہ سمجھ میں آتا. میرے خیال سے انہوں نے زحمت نہیں کی ہمارے سارے لیکچرز کو سننے کی، یا کم سے کم اس موضوع پر جو ہم نے اس سے زیادہ مفصل بیان دیے تھے، جس میں ہم نے قرآن سے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے صحیح اور معتبر اقوال سے، ان کی ملفوظات سے، اور اس کے بعد پھر جو متقدمین، جو علماء اعلام تھے، جو طائفہ کے اور فرقے کے سب سے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، ان کی گواہیاں اور ان کی جو تصریحات ہیں وہ پیش کی تھی. اس سب کی روشنی میں جو ہے ایک نتیجہ پیش کیا گیا تھا. لیکن لگتا ہے انہوں نے جو ہے یا تو ان کو سنا نہیں یا ان پہ غور نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ تو حسبنا کتاب اللہ والے. ہم حسبنا کتاب اللہ والے ٹرینڈ کے نہیں ہیں، وہ اہل قرآن ہیں،
ان کی اہل تسنن بھی ان کے خلاف ہیں، اہل تشیع بھی ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن و سنت یہ دونوں ہمارے اوپر حجت ہیں، اور دونوں کو سمجھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی روشنی میں سمجھا جائے تاکہ حق پر ہم پہنچ سکیں۔ تو حسبنا کتاب اللہ والا ٹرینڈ جو ہے، اگر اسی لیکچر کو آپ غور سے سن لیں اس بیان کو تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہم جو ہے کتاب کے علاوہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں اور جو علماء کے اس سلسلے میں بیانات ہیں اس کی روشنی میں بات کریں گے۔ تو یہ پہلا شبہ ہمیں دور کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، انہوں نے جو کہا کہ علم غیب، سوال یہ تھا کہ کیا ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یا یہ غیب کو جانتے ہیں؟ بات اس پہ تھی۔ تو اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں، سورہ نمل کی آیت ہے، یہ پہلے پیش کر بھی چکے ہیں، اس میں فرمایا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے، آسمان و زمین میں کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتی ہو سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو جانتے، یہ تک نہیں جانتے کہ کب انہیں حشر کیا جائے گا، کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو قرآن کا ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ علم الغیب جو ہے یہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اللہ کی مخلوق، علم الغیب چاہے وہ مخلوق آسمانی مخلوق ہو یا زمین پر ہو، علم الغیب سوائے اللہ کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو یہ تو قرآن کا ایک طرف وہ ہے۔ دوسری طرف وہی قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ رسول سے جب مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان سے فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے آپ پر نازل کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عالم الغیب صرف وہ ہے، دوسری طرف رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ کو ان کی اطلاع تھی نہ آپ کی قوم کو اس کی خبر تھی، لیکن ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ خبریں آپ تک پہنچا دی۔ تو اس سے تھوڑا کنفیوژن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن نفی کر رہا ہے، اچھا نفی بھی بڑے واضح انداز میں ہے۔ آپ دیکھیے سورہ انعام میں جو چھٹا سورہ ہے قرآن کا، ورس نمبر 50، آیت نمبر 50 جو ہے، اس میں رسول سے حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کے خزانوں پر، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، مجھے اللہ کے خزانوں پر وہ میری ملکیت نہیں ہے، اور میں غیب کا علم نہیں جانتا ہوں۔ ولا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں دے رہا ہے، اور ان کے ذریعے ہم کو بھی غیب کی خبریں دے رہا ہے۔ انہوں نے آیت پیش کی تھی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، اور ایمان یقیناً علم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان علم پر مبنی نہیں ہے تو وہ ایمان بیکار ہے۔ اور ہم جتنی بھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب عالم الغیب سے ان کا تعلق ہے، یہ غیب ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا وجود غیب ہے، ملائکہ غیب ہے، جبریل و میکائیل غیب، یوم القیامہ قیامت کا دن، یہ سب غیبی حقائق ہیں، ان پہ ایمان بھی رکھنا ہے، اور ایمان علم کی بنیاد پر رکھنا ہے۔ تو یقیناً ہمیں ان چیزوں کا علم بھی ہے۔ تو یہ قبلہ تو اس کی بیسس پر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہم سبھی کو علم غیب حاصل ہے۔ یہ تو رسول اور آل رسول کو تو چھوڑیے، تو عام مومنین یہ تو کامن پراپرٹی کی طرح پیش کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ہم سبھی کو جو ہے ایک طرح سے اختیار ہونا چاہیے اور حق ہونا چاہیے علم الغیب کا دعویٰ کرنے کا، ہم سبھی کو غیب کا علم ہونا چاہیے اگر ہم مومن ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی بات جو یہ کر رہے ہیں، یہ یقیناً یہ غلط فہمی جو ہے، یہ جو انٹلیکچوئل بلاک ہے، یہ ڈیفینیشن کے علم الغیب کی قرآن میں اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے کیا ڈیفینیشن سامنے آتی ہے، یہ ان پر آیا نہیں ہے یہ بات، اس وجہ سے یہ
اس غلط فہمی میں پڑے. تو ٹھیک ہے، اس لیے سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ علم الغیب کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے، تو ان کے سارے کنفیوژن اور انشاءاللہ ناظرین اور سامعین کے ذہن میں بھی جو کنفیوژن ہے سب دور ہو جائے گا اگر آپ کو بس یہ سمپل سی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے کہ علم الغیب آخر کہتے کس چیز کو ہے. اگر یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے، آپ کو قرآن کی ساری آیتیں جو علم الغیب کے بارے میں بات کر رہی ہیں سمجھ میں آ جائیں گی. پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی ساری غیب کی خبریں دینے کے باوجود بھی رسول سے کہتا ہے کہ آفیشلی آپ کو یہی کہنا ہے کہ ولا اعلم الغیب، غیب کا میرے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے ایک دلیل بھی پیش کرواتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، جو سورہ اعراف میں کہا گیا ہے. اے رسول ان سے کہو اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں تو سارا خیر جمع کر لیتا اور ہر برائی سے بچ جاتا، ہر مصیبت و پریشانی، کوئی بھی بری چیز مجھے چھو بھی نہیں پاتی. اگر میرے پاس ہر چیز کا پہلے سے غیب کا پہلے سے علم ہوتا ہر چیز کا، تو یقیناً کوئی سو، کوئی مکروہ، کوئی ایسی نقصان دہ چیز میرے تک پہنچ ہی نہیں پاتی. تو بات دراصل کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ڈیفینیشن آپ سمجھیے. ڈیفینیشن کے لیے جو ہے ہم حوالہ آپ کو دیں گے شیخ مفید، جو شیعہ علماء میں جن کا بہت بڑا مقام ہے، یہ 4 اور 5ویں صدی کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے اوائل المقالات، جس میں انہوں نے علم الکلام، عقیدے سے ریلیٹڈ بہت مباحث اس میں پیش کیے ہیں. اس میں جو ہے ان کا، میں صرف ان کا ایک پورا باب ہے ائمہ کے علم پہ. ٹھیک ہے، اس میں سے میں محل شاہد پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے. وہ پورا باب آپ پڑھ سکتے ہیں. اوائل المقالات جو انٹرنیشنل کانگریس اور کانفرنس ہوا تھا شیخ مفید پہ، انہوں نے خاص چھاپا ہے اس کا ایڈیشن. اس میں پیج 67 پہ آپ کو یہ پیراگراف ملے گا جس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ علم الغیب ایکچولی کہا کس کو جاتا ہے. اور قرآن جب علم غیب کی نفی کرتا ہے رسول کی ذات سے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنی ذات سے جب اس کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہماری طرف منسوب مت کرو کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، نہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے. تو آخر یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو یہ کہتے ہیں، پہلے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اماموں کو جو ہے روایات سے اور اخبار سے جو ہے یہ تو ثابت ہے کہ اماموں کو بہت سی چیزوں کا اس کے ہونے سے پہلے خبر ہو جاتی تھی اور خبر رہتی تھی. مثال کے طور پر واقع کربلا کی خبر تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کربلا کی 50 سال ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دی تھی، اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا، امام علی علیہ السلام کو بتا دیا تھا، ان سب کو اس کی خبر تھی. تو یہ تو ہونے والا واقعہ تھا. جو چیز 50 سال بعد ہونے جا رہی ہو وہ تو غیب ہے، اور اس کی خبر دینا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے پاس علم الغیب تھا، یا کم سے کم علم الغیب کا تھوڑا سا حصہ تو ان کے پاس تھا؟ اس کا مطلب یہ شک اور شبہ ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام نے جنگ نہروان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا نتیجہ بتا دیا تھا. تو اس طرح کی جو اخبارات ہیں، اس کی بنیاد پر یہ شک و شبہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اماموں کے پاس اس کا مطلب علم الغیب تھا. تو اس کی وضاحت جو ہے آپ جب ڈیفینیشن سمجھ جائیں گے علم الغیب کی تو سب کلیئر ہو جائے گا. شیخ مفید کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے لکھتے ہیں فَأَمَّا إِطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَيْهِمْ، امام کا سارا علم اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد اور یہ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ ہاں اماموں نے جو ہے بہت سی فیوچر، بہت سے مستقبل میں ہونے والی چیزوں کی خبر دے دی تھی ان کے ہونے سے پہلے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے شیخ مفید کا کہ اس سب کے باوجود فَأَمَّا إِطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ فَهُوَ مُنْكَرٌ بَيِّنُ الْفَسَادِ. وہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس سب کے باوجود یہ کہنا کہ کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ سب خبریں جو ہیں ایڈوانس میں دے دی تھیں اور ان کو ان سب چیزوں کا علم تھا اور بظاہر یہ سب چیزیں جو ہیں غیب کی خبریں تھیں، تو اس کی وجہ سے یہ کہہ دینا اور یہ لفظ کا استعمال کر لینا اطلاق القول علیہم، یہ قول ان پر اطلاق کر دینا، یہ وصف کا ان پر اطلاق کر دینا، مطلب اس لفظ کا ان کے لیے استعمال کر دینا کیا کہ بِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ، کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ غیب کو جانتے ہیں. فَهُوَ مُنْكَرٌ، تو یہ قول منکر ہے، یہ بدترین قول ہے. It is evil. بَيِّنُ الْفَسَاد، it is an evil and corrupt statement. یہ بَيِّنُ الْفَسَاد ہے، یہ صریحاً غلط ہے، یہ واضح البطلان ہے. کیوں؟ اب یہ سنیے، جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اماموں کی طرف علم الغیب کیوں منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ اور دقیق نقطہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنیے.
کہہ رہے ہیں کیوں ہم نہیں کہہ سکتے؟ امام کے یہاں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غیب کی خبریں کی روایت کر رہے ہیں، ان کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی پیشن گوئیاں پیش کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس کو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم غیب ہے؟ اور اس کی بنا پر یہ کہنا کیوں غلط ہے کہ اماموں کے پاس علم غیب ہوتا ہے اور وہ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ اب سنیے، فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوَصْفَ بِذَلِكَ انما يستحقه من علم الاشیاء بنفسه لا بعلم مستفاد، کیونکہ یہ وصف جو ہے، علم غیب کا جو وصف ہے، یہ جو صفت ہے علم الغیب جس کو کہا جاتا ہے، اس کا استحقاق صرف وہ ذات رکھتی ہے جو ہر چیز کو اور تمام چیزوں کو بنفسی ہی جانتی ہو، جس کا علم تمام چیزوں کا ذاتی ہو۔ ذاتی علم کا کیا مطلب وہ علم حصولی نہ ہو، وہ حاصل شدہ علم نہ ہو، حاصل کیا ہوا علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ علم کہیں اور سے حاصل کیا گیا ہے، کہیں اور سے سیکھا ہے، تو اس علم کو اگرچہ اس میں غیب کی خبریں بھی شامل کیوں نہ ہو، اس علم کو علم الغیب نہیں کہا جاتا اگر وہ کہیں اور سے حاصل کیا گیا۔ تو اب رسول کا علم ہوا، ائمہ کا علم ہوا، یہ تو انہوں نے حاصل کیا ہے نا۔ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ ائمہ کا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ سے حاصل کیا انہوں نے، وحی کے ذریعے ان کو ملا، تو یہ ایکوائرڈ نالج میں آ جاتا ہے، یہ حاصل محصول محصل علم میں آ جاتا ہے۔ اور محصل علم کو یا حاصل کیے ہوئے علم کو علم الغیب نہیں کہا جاتا۔ قرآن کی اور اہل بیت کی اصطلاح میں اس کو علم الغیب کہنا غلط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن الوصف بذلك انما يستحقه من علم الاشیاء بنفسه لا بعلم مستفاد۔ علم الغیب کا جو وصف ہے یہ صرف اس کا استحقاق ہے، یعنی یہ صرف اس پر صادق اور منطبق ہوتا ہے جو چیزوں کا علم رکھے، غیبیات کا علم رکھے، اپنے ذاتی علم سے ان کو جانے، نہ کہ لا بعلم مستفاد، نہ کہ وہ علم جو استفادے کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہو۔ اس علم کو جو استفادے یا تحصیل کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو اس کو علم الغیب نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو کیونکہ علم الغیب مخصوص اس علم کو کہا جاتا ہے جو کہیں سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اپنی ذات سے جو ہے جانا جاتا ہو، تو ھذا وھذا لا يكون الا للہ، اس وجہ سے علم الغیب سوائے اللہ کے کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کی طرف منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ، یہ صفت تو صرف اللہ میں پائی جاتی ہے کہ اس کو تمام غیبی حقائق کا علم بنفسی ہی ہے، بذاتی ہی، اپنی ذات سے، اس کا علم ذاتی ہے۔ مطلب اس کو کوئی مخبر آ کے خبر نہیں دیتا، اس پر کوئی وحی یا الہام یا کہیں اوپر سے جو ہے یا کسی اور جگہ سے کہیں خبر نہیں آتی ہے، بلکہ اس کو تو ہر چیز کا علم اپنی ذات سے ہے۔ تو کیونکہ اس کا علم ذاتی ہے، اور علم غیب کا تعلق علم ذاتی سے ہوتا ہے، صرف یہ ڈیفینیشن میں ہے علم غیب کی کہ جو ذاتی علم ہے اس کو علم الغیب کہا جائے گا، جو حاصل کیا ہوا علم ہے اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ اس وجہ سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف علم الغیب منسوب کر ہی نہیں سکتے، اگرچہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، آگے کا علم ہو، پیچھے کا علم ہو، کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے تو اس کا مطلب اس نے اللہ سے حاصل کیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ علم حاصل، اس علم کی صفت حصولی ہو جاتی ہے، وہ علم غیب نہیں رہتا، وہ پھر علم حصولی ہو جاتا ہے، علم مستفاد ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ علم الغیب کا لقب یا ٹائٹل یا لفظ اس کے لیے نہیں یوز کر سکتے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ پھر رسول سے اتنی غیب کی خبریں دینے کے بعد، کتنی تو پاسٹ کی غیب خبریں، یعنی جو قصے بیان کیے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ سب ان قصوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ سب غیب میں تھے، ظاہر ہے کسی نے دیکھے تو نہیں تھے رسول کے زمانے میں، تو رسول سے کہا جا رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ سب جب خبریں رسول کے پاس آ گئیں تو کیا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کے پاس علم الغیب آ گیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم الغیب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حاصل کیا ہوا علم نہ ہو۔ رسول کے پاس جب وحی آئی، رسول نے ان چیزوں کا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وحی کے ذریعے سے حاصل کیا۔
تو بس وہی کے ذریعے سے یعنی اللہ ہی سے اگر حاصل کیا ہو تب بھی اس کو آپ علم الغیب نہیں کہہ سکتے. علم الغیب غیر محصل علم کا نام ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیخ مفید کہتے ہیں وعلى قول هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة. کہتے ہیں اور یہ جو میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا شیخ مفید جو ہیں کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے قول و بیان پیش کیا ہے اس قول پر جماعت اہل الامامہ جتنے بھی اہل الامامہ سے مراد جو لوگ امامت کے قائل ہیں یعنی اہل تشیع ان کے زمانے کے جو اہل تشیع ہیں اور جو اثنا عشری ہیں شیعہ امامیہ جن کو کہا جاتا ہے وعلی قولی ھذا جماعت اہل الامامۃ الا من شذ عنہ تمام شیعہ اہل تشیع جو جماعت ہے اہل تشیع کی تمام علماء تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں جو میں نے پیش کی ہے الا من شذ عنہم من المفوضہ سوائے ان لوگوں کے جو منحرف ہو گئے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں جو ان سے الگ ہو گئے ہیں شیعوں کی جماعت سے جو فرقہ گمراہ ہو گیا ہے اور الگ ہو گیا ہے من المفوضہ جن کو مفوضہ کہا جاتا ہے یہ اہل غلو کا غلات کا ایک فرقہ تھا ومن انتمى الیہم من الغلات اور جو مفوضہ کی طرح جو غلات ہوتے ہیں یہ لوگ ہم سے اس بات پر اتفاق نہیں کرتے کیونکہ یہ اماموں کے علم کو بھی علم غیب سے تعبیر دیتے ہیں اماموں کے پاس جو علم ہے اس کو علم الغیب کہتے ہیں اور علم الغیب کا لفظ اماموں کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن شیخ مفید بتا رہے ہیں کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں ان کا عقیدہ جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تو کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ علم الغیب وہ علم ہے جو غیر مستفاد ہوتا ہے جو غیر محصول یا غیر محصل ہوتا ہے اور غیر محصل علم پورے وجود میں صرف ایک ذات ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس علم الغیب یعنی علم الغیب کا مطلب پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ علم جو کہیں سے حاصل نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی علم ہے غیب کا اس نے کسی مخبر سے یا کسی سورس سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ بذاتی ہی اس کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے اپنی ذات سے اس کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ کہیں سے حاصل نہیں کرتا رسولوں کا علم ہوا پیغمبروں کا علم ہوا مرسلین اولیاء اوصیاء عباد اللہ الصالحین علماء ان کا جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں ان سب کا علم جو ہے وہ حاصل کیا ہوا علم ہوتا ہے علم حصولی ہوتا ہے اس کو عرفانی اصطلاح میں علم عرفان میں علم حضوری اور علم حصولی میں فرق کیا جاتا ہے حاصل کیا ہوا علم علم الغیب میں نہیں آتا ہے اس کو علم الغیب کہنا یہ اصطلاحی غلطی ہے اور صرف اس اصطلاحی غلطی سے جو ہے بڑے خطرناک عقائدی نتائج بھی سامنے آتے ہیں جن کو اگر وقت میں گنجائش ہے تو ہم وہ بھی بیان کرتے چلیں کہ یہ بظاہر تو بس اصطلاحی غلطی ہے کہ آپ نے جو ہے اماموں کا علم حاصل شدہ علم ہوتا ہے تو آپ نے اس کو علم الغیب کہہ دیا مطلب آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو حاصل شدہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہہ دیا آپ کہ نہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ اماموں کے پاس علم الغیب ہے لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اگر دیا ہوا ہے تو علم غیب نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کیونکہ علم غیب کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ علم جو حاصل نہیں کیا گیا اور امام اور رسول سب خود گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس علم ہے رسول کی گواہیاں قرآن میں موجود ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کہیے ان اتبع الا ما یوحى الی میں کوئی اپنی جیب سے جو ہے کوئی بیان نہیں دیتا بلکہ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے میں وہی پیش کر رہا ہوں میرے پاس یہ ساری نالج کہاں سے آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے لہٰذا حاصل تو انہوں نے اس کو اللہ سے کی وحی کے ذریعے تو اس وجہ سے جو نالج انہوں نے حاصل کی اس کو اب علم الغیب نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حاصل کیا ہوا علم ہے. اچھا اس اصطلاحی غلطی کے نتائج کیا ہوتے ہیں عقدی نتائج کیا ہوتے ہیں عقائدی نتائج کیا ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے. کمال الدین و تمام النعمہ میں رئیس المحدثین الشیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی القمی جن کو شیخ صدوق کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے جو ہے ابو الشیخ محمد ابن عبد الرحمن ابو جعفر ابن قباء الرازی بہت بڑے متکلم تھے جلیل القدر شیعہ علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اور انہوں نے جو شیعہ مذہب کے خلاف جو لوگ رسائل لکھ رہے تھے خاص طور سے بعض زیدی علماء تھے جنہوں نے امامیہ کے خلاف اور امامی اثنا عشری عقیدے کے خلاف رسالے لکھے تھے اس کے رد میں رسالے لکھے تھے ان کا جواب الشیخ ابو جعفر ابن قباء الرازی نے مذہب امامیہ کی طرف سے فرقہ امامیہ اثنا عشری فرقے کی طرف سے جواب دیے ان کے تو یہ بہت بڑے بزرگ شیعہ عالم ہیں جن کا شیخ صدوق کمال الدین میں
ان کلام کو نقل کرتے ہیں، بطور حجت پیش کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، وہ ایک زیدی آتھر جو ہے اس کے جو اعتراضات اور اشکالات ہیں اور بے بنیاد، ان کے نظر میں بے بنیاد کلیمز ہیں، ان کے رد میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے ومن قال ان اللہ یبدو لہ، اب یہ بہت بڑے بزرگ شیعہ عالم ہیں، ان کی بات سنیے، یہ 4 صدی کے ہیں، 4 صدی کے شروعات میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا، ویسے تو 3 صدی میں زیادہ تر ان کی عمر گزری. تو یہ لکھتے ہیں کہ ومن قال ان اللہ یبدو لہ من احداث رأی وعلم مستفاد فہو کافر باللہ. یہ 2 کفری عقیدے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے ایک تو کفر کی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کو علم حاصل ہوتا ہے، جو شخص یہ جملہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یبدو لہ من احداث رأی، اللہ تعالیٰ پر کچھ چیزیں منکشف ہوتی ہیں، مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ کچھ باتیں اس کو نعوذ باللہ پہلے پتہ نہیں تھی، بعد میں پتہ چلی، اس کو جو ہے پہلے اس کا علم حاصل نہیں تھا، بعد میں وہ علم حاصل ہو گیا. وعلم مستفاد، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا، کسی شخص نے اگر یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مستفاد ہے، یعنی اس نے استفادے سے حاصل کیا ہے. یہ تو اردو میں بھی ٹرم آپ واقف ہوں گے، اس سے کہا جاتا ہے جیسے شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے استفادے کے لیے، تو مطلب جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. تو جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا ہوا علم ہے فہو کافر باللہ، تو یہ تو کافر ہے، یہ تو اللہ پر کفر کر رہا ہے. جو شخص بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کو علم کہیں سے حاصل ہوا نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا ہوا نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کفری عقیدہ. ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک کفری عقیدہ ہے، وہ کیا ہے، وما كان غیر هذا یعنی وما كان هذا قول غیر المغیریتی، او وما كان غیر هذا فهو قول المغیریتی ومن ينحل للائمة علم الغیب. اس کے علاوہ ایک اور کفری عقیدہ ہے اور وہ ہے مغیریہ کا. مغیریہ یہ غلاة کا ایک فرقہ تھا جو مغیرہ ابن سعید کے ماننے والے تھے. یہ بہت بڑا غالی تھا، اس پہ بہت روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں امام نے اس پر لعن کی ہے، اس پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ حدیثیں گڑتا تھا جھوٹی اور اماموں کی طرف منسوب کرتا تھا اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ مغیریہ جو جماعت تھی، اس کے جو ماننے والے تھے، اور یہ خود وَمَن يَنْحَلُ لِلْأَئِمَّةِ عِلْمَ الْغَيْبِ، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اماموں کی طرف علم الغیب منسوب کرتے تھے، کہتے تھے کہ اماموں کے پاس علم الغیب ہوتا ہے یا امام علم الغیب جانتے ہیں. لیکن الشیخ ابو جعفر ابن قباء الرازی جو شیعہ امامیہ اثنا عشری عالم ہے، وہ کہتے ہیں فہذا کفر باللہ، یہ جو غلاة کا عقیدہ ہے کہ اماموں کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ یہ کفر ہے، کفر باللہ ہے. وخروج عن الاسلام عندنا، یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے ہمارے نزدیک. تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اماموں کی طرف علم غیب منسوب کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب آپ کہیے نہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے اگر دیا تو علم غیب نہیں کہلاتا، پھر کیا کہلاتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ علم کہلاتا ہے، پھر علم مستفاد کہلاتا ہے، علم حصولی کہہ لیجیے، اس کو کچھ بھی کہہ لیجیے، علم الغیب آپ یوز نہیں کر سکتے. علم الغیب اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یوز کر دیا تو اس پہ جو متقدمین تھے، جو شیعہ علماء تھے، بزرگ شیعہ علماء، بڑے سخت تھے اس معاملے میں، بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. یہاں پہ دیکھیے صاف انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے ایسے شخص کے لیے. یہ کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد اول پیج 134 میں آپ کو ان کا یہ مقولہ مل جائے گا. دوبارہ پھر آپ پیج 144 پہ آئیے اسی جلد اول میں کمال الدین کی. تو پھر کیونکہ یہ زیدی عالم بار بار ان کو عار دلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو شیعہ علماء جو ہیں اور شیعہ امامیہ اثنا عشریہ یہ تو اماموں کی طرف علم غیب منسوب کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں فیقال لصاحب الکتاب، یہ جو صاحب کتاب ہے اس سے یہ کہا جائے گا قد اکثرت فی ذکر علم الغیب، تم تو بار بار علم غیب کا ذکر کرتے جا رہے ہو اور ہمیں برا بلا کہتے جا رہے ہو کہ دیکھو یہ لوگ تو کتنے جاہل ہیں، یہ اور کافر ہیں، یہ تو اماموں کی طرف علم غیب منسوب کرتے ہیں. کہہ رہا ہے یہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قد اکثرت فی ذکر علم الغیب، اس مؤلف الکتاب سے یہ کہنا چاہیے، اس آتھر سے یہ کہنا چاہیے کہ تم نے تو علم غیب کا بہت زیادہ تذکرہ کر دیا ہے. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں والغیب لا یعلمہ الا اللہ، غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا.
وَمَا ادَّعَاهُ لِبَشَرٍ إِلَّا مُشْرِكٌ کافر، اور کسی بھی بشر کے لیے علم غیب کا لفظ یوز کرنا یا یہ وصف یوز کرنا یا اس کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرنا، یہ کوئی دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کسی بشر کے لیے مگر وہ جو مشرک ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں شیعہ علماء کے نزدیک اماموں کے لیے علم غیب کا لفظ یوز کرنا، یہ اطلاق کرنا، یہ شرک و کفر میں آتا تھا۔ اور اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں وَقَدْ قُلْنَا لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ، اور ہم تم سے اور تمہارے جیسے جو تمہارے اصحاب ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ دیکھو دلیلنا علی ما ندعی الفہم والعلم، دیکھو ہم جو بھی دعوے کرتے ہیں ہماری دلیل علم اور فہم پر مبنی ہوتی ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُم مِثْلُهُ فَأَظْهِرُوا، اگر تمہارے پاس بھی فہم اور علم ہے تو اس کو سامنے لاؤ۔ لیکن یہ جو تم کہے جا رہے ہو کہ نہیں شیعہ تو علم غیب مانتے ہیں، اماموں کے لیے علم غیب مانتے ہیں، بار بار یہ جو تم کہہ رہے ہو تو یہ تو تم ہمارے اوپر جھوٹ منسوب کر رہے ہو، ہمارے اوپر بہتان گڑھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا التَّشْنِيعُ، اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی فہم اور علم پر مبنی بات نہیں ہے، صرف تمہیں برا بھلا کہنا آتا ہے دوسرے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کی طرف برائیوں کو منسوب کرنا آتا ہے، إِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا التَّشْنِيعُ وَالتَّقَوُّلُ، اگر تمہارے پاس بس یہی ہیلا رہ گیا ہے کہ تم ہمارے منہ میں جو ہے اقوال ڈالو گے، ہماری طرف وہ چیزیں منسوب کرو گے، وہ عقائد منسوب کرو گے جن سے ہم خود برات کرتے ہیں، وَتَقْرِيعُ الْجَمِيعِ بِقَوْلِ قَوْمٍ غُلَاة، اور ہماری پوری جماعت کو تم جو ہو الزام لگاؤ گے، اس بات کا الزام لگاؤ گے جو ہمارے یہاں ایک گمراہ غلات کا فرقے کا عقیدہ ہے وہ ہماری طرف منسوب کر دو گے، تو فالامر سہل، تو یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہر جماعت میں کچھ گمراہ اور منحرف لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیسس پہ آپ پوری جماعت کو جو ہے اسلام سے خارج کر دیجیے، تو بڑا آسان کام ہے۔ ایسے تو جو ہے اور میڈیا یہ کرتا ہی رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے تو کتنا امن پسند دین ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن، سنت، سیرت رسول، سیرت اہل بیت، سب میں ہمیں امن کا پیغام ملتا ہے، دہشت گردی اور ٹیررزم کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن صرف کیونکہ چند جاہل لوگوں نے جو ہے اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر جو ہے ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے حصہ لے لیا، تو پورا دین بدنام کر دیا گیا ان کی وجہ سے، پورے دین کی طرف جو ہے یہ بات منسوب کر دی گئی، اس امت مسلمہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی، ارے یہ لوگ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل غلط ہے۔ تو شیخ ابو جعفر ابن قبا الرازی اسی بات کا شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ تم چند منحرف اور گمراہ ضال اور مضل لوگوں کی باتوں کو لے کے ہمارے منہ میں ڈال دو، پھر کہہ دو یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب دین سے خارج ہیں، یہ سب کافر ہیں۔ تو یہ تو ہوا کہتے ہیں فالامر سہل، یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو ہم آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اگر آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے تو ہم بحث بھی نہیں کر سکتے، پھر کوئی بحث نہیں ہو سکتا، آپ اگر ہمارے اوپر جھوٹ اور بہتان گڑھنے جا رہے ہیں، اور جن فرقوں کو ہم خود دین اور اسلام سے اور مذہب سے خارج مانتے ہیں اور اس کے باہر مانتے ہیں، ان کے اقوال آپ ہماری طرف منسوب کر کے ہمیں بھی ان کی طرح دین سے خارج کر دیں گے، تو پھر یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور یہ پھر علمی بات، آپ پھر علم کا دعویٰ مت کیجیے۔ یہ شیخ ابو جعفر ابن قبا الرازی کا کہنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، علم الغیب کا لفظ سخت منع ہے، اس کو آپ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لیے یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ غیب کی خبریں اور غیب کے بارے میں خبریں جو ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایمان بالغیب ہر مومن کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر مومن کے پاس جو ہے غیب کی خبریں تو اس تک پہنچی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، فرض کیجئے قرآن پڑھ کے رسول کی تعلیمات پڑھ کے ہم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ابھی آئی نہیں ہے لیکن آنے والی ہے، مستقبل میں ضرور آئے گی۔ تو لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں قیامت کے آنے کی خبر ہے اور یہ ایک غیبی حقیقت ہے تو لہٰذا ہمیں علم بالغیب ہے، ہمیں علم الغیب ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ اصطلاحاً اور ایون عقدی لحاظ سے بالکل غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ اگر آپ کو ڈیفینیشن نہیں آتی علم غیب کی تو آپ کہیں گے نہیں کہ اس میں کیا غلط بات ہے، بھیا ہمیں تو پتہ ہے، علم قیامت کے ہونے سے پہلے ہمیں قیامت کا پتہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یا امام علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا ہونے سے پہلے یہ خبر تھی، تو یہ علم غیب ہے۔ ہمیں قیامت کی خبر ہے تو یہ علم غیب ہے؟ نہیں حضور، یہ علم غیب نہیں ہے۔ یہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ سوال جو آپ کو پوچھنا ہوگا، اگر آپ کو یہ متعین کرنا ہے کہ واقعی میں یہ انفارمیشن علم الغیب میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو سب سے پہلا سوال کیا کرنا ہے کہ یہ نالج آئی کہاں سے؟ اگر رسول کو یا ہم کو فرض کیجیے اگر قیامت کا علم ہے تو یہ علم آیا کہاں سے ہمارے پاس؟ یقیناً ہم نے اس کو حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا؟ ہم نے قرآن سے حاصل کیا، رسول کے اقوال سے حاصل کیا، علماء کے بیانات سے حاصل کیا،
اپنے والدین کی تعلیم سے جہاں سے بھی حاصل کیا نا، تو حاصل کیے ہوئے علم کو آپ علم غیب نہیں کہہ سکتے. آپ جو چاہیے کہیے، علم مستفاد کہیے، علم حصولی کہیے، علم الغیب کا لفظ نہیں یوز کیا جا سکتا. یہی چیز آپ کو ائمہ کے اقوال میں ملے گی. اب حسبنا کتاب اللہ کا جو الزام ہے اس کا بھی آپ جواب سن لیجیے. دیکھیے یہ حسبنا کتاب اللہ والے لوگ تو یہ دلیل کبھی نہیں پیش کرتے، ہم پیش کر رہے ہیں. کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھ کے جو ہے ہم نے کوئی صبح صبح اٹھ کے جو ہے کوئی نظریہ قائم کر لیا ہو یا کوئی سرسری نگاہ ڈال کے. یہ قرآن اور اقوال اہل بیت، ملفوظات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی جو روایات ہیں، جو متقدمین، جو علماء اعلام ہیں، جو مذہب کے ارکان ہیں، ان کی جو رائٹنگز ہیں، ان کو غور سے اسٹڈی کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی تحلیلی جائزہ کرنے کے بعد ایک بات ہم منظر عام پہ پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے قرآن کی 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ کے ایک نظریہ قائم کر لیا اور پورا قرآن بھی نہیں دیکھا اور اس کی تفسیریں نہیں، جو شراح نے کہا ہے، جو مفسرین نے کہا ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اس سب کو جو ہے نظر انداز کر کے ہم کوئی بات پیش کر رہے ہیں. نہیں، یہ سب باتیں جو ہیں یہ دے آر پراپرلی بیکڈ اپ بائی ایویڈنس فرام قرآن اینڈ حدیث اینڈ نریشنز آف اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام. تو دیکھیے روایات تو ہم بہت سی پیش کر سکتے ہیں، یہ کانسیپٹ بہت واضح طور پر جو ہے کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے. لیکن کیونکہ عام گھروں میں اور عام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں اگر ہم حوالے دینا شروع کر دیں رجال الکشی کے اور علم حدیث و درایت کی کتابوں کے، تو وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. ایک عام کتاب جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، نہج البلاغہ، یہ مفتی جعفر حجت الاسلام والمسلمین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا جو ترجمہ ہے، اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے. اس لیے میں اس سے جو ہے اپنی بات کو کی وضاحت کر دوں اس کی روشنی میں. آپ دیکھیے یہ خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 126 ہے اس ایڈیشن میں. آپ انگلش ایڈیشن میں دیکھیں گے تو 128 ملے گا. نمبرنگ میں تھوڑی ایڈیشن ٹو ایڈیشن فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ امامیہ کتب خانہ لاہور کا جو ہے مطبوعہ ایڈیشن ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ ہے اس میں جو ہے یہ پیج 354، ٹھیک ہے، نہیں پیج 354 اور 355 356 آپ ان پیجوں پہ دیکھ لیجیے. اور جو جن کے پاس دوسرا ایڈیشن ہے وہ خطبہ نمبر 126 یا 128 اس کے آس پاس ہی آپ کو یہ ملے گا. اس خطبے میں کیا ہے؟ فیما یخبر به من الملاحم بالبصرہ، ٹھیک ہے. اس میں بصرہ کے اندر برپا ہونے والے ہنگاموں کا تذکرہ ہے. اس خطبے میں امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پیشن گوئیاں پیش کرتے ہیں بصرہ کے حوالے سے. یہاں پہ کیا کیا فتنے اور کیا کیا فساد برپا ہونے جا رہے ہیں آنے والے زمانے میں، یعنی یہ سب ابھی ہوئے نہیں ہیں. اور واقع میں اس خطبے کے بہت عرصے بعد یہ سب واقع ہوئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے اور ان کے رحلت فرمانے کے بہت سال گزر چکے تھے. اس کے بعد یہ سب واقعات شراح کے مطابق یہ سب واقعات تو بہت بعد میں ہوئے. لیکن اس کی پیشن گوئی امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایڈوانس پہلے سے کر دی تھی. تو آپ دیکھیے جب انہوں نے یہ سب بیان کرنا شروع کیا کہ کیا کیا ہنگامے اور کیا کیا یہ سب چیزیں ہوں گی، تو دیکھیے یہ شک اور شبہ جو ہے، اسی لیے ہم ان نوجوانوں کی ملامت اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ یہ آ جاتا ہے ذہن میں، یہ نیچرل ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی روایات پڑھنے کے بعد یہ خیال آ جاتا ہے. انہوں نے جو دوسرا ویڈیو ہے اس میں اور بھی روایتیں لے کے آئے، علم المنایا اور علم البلایا، اور اس کی بات کرنے لگے میثم تمار اور سب جو آگے کی خبروں کے سلسلے میں. تو اس کا بھی جواب اور اس کی بھی وضاحت خود ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں پہ غور نہیں کرتے لوگ اور اس کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں. تو دیکھیے جب انہوں نے یہ سب بیان کر لیا تو فقال له بعض اصحابہ، تو اس وقت حاضرین میں سے ان کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جو قبیلے بنی کلب سے بلونگ کرتا تھا. دیکھیے ان کے جو خواص تھے، امیر المومنین کے خواص میں ہمیں کوئی ایسا انسٹنس نہیں ملتا کہ ان کو کبھی شک ہوا ہو اس پہ علم غیب یا یہ سب. لیکن جو عوام الناس تھے ان کے ذہن میں بھی یہ کبھی شکوک و شبہات آ جاتے تھے. تو دیکھیے اس شخص کے ذہن میں امام کے خطبے کو سننے کے بعد یہ شک آ گیا، یہ شبہ آ گیا ذہن میں، تو اس نے اس کو پیش کر دیا. فقال له بعض اصحابہ، ان کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ان سے یہ فرمایا کہ لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب. اس نے اس خطبے کو سننے کے بعد کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کو تو لگتا ہے اور آپ کو تو گویا کہ علم الغیب دے دیا گیا ہے. آپ آئندہ آنے والے
زمانے کے حالات ایسے دقیق وصف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے علم الغیب ہے۔ تو اب دیکھیے جواب کیا ہے۔ فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا يا أخا كلب ليس هو بعلم غیب۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب اس کی اس بات کو سنا تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ ہنسے، اور آپ نے کہا وقال للرجل وكان كلبيا، اس شخص سے کہا، وہ قبیلے بنی کلب کا آدمی تھا، اس سے کہا یا اخا کلب لیس هو بعلم غیب، اے برادر کلبی یہ علم غیب نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ شیخ مفید اور یہ سب جو اقوال ہم پیش کر رہے تھے، یہ اسی لیے پیش کر رہے تھے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیم پر مبنی ہے۔ جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے وہ امام کی ڈیفینیشن سے میچ کر رہی ہے، اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسے قابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں خود غیب کی خبریں، یعنی آگے مستقبل کی خبریں بیان کرنے کے بعد ایک شخص یہ ان کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ مولا آپ کو تو علم غیب ہے، اس کا مطلب، تو وہ جواب دیتے ہیں، اس کی بات کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، لیس ہوا بعلم غیب، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب کہلاتا ہی نہیں ہے۔ آخرکار آپ مستقبل کی، آنے والے زمانے کی باتیں بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں علم غیب بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے؟ تو اب سنیے جواب، وہی چیزیں جو شیخ مفید نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیا فرمایا کہ انما هو تعلم من ذی علم، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ تو تعلم من ذی علم ہے، یہ تو وہ علم ہے جو میں نے ایک ذی علم شخصیت سے حاصل کیا ہے، تعلم کے ذریعے سیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ یہ اے برادر کلبی یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ ایک صاحب علم، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ایک صاحب علم سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے شیخ مفید نے کیا کہا تھا؟ جو علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اس کو علم الغیب نہیں کہا جاتا۔ اسی چیز کی تصدیق مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس خطبے میں فرما رہے ہیں۔ اس خطبے کو دینے کے بعد جس میں انہوں نے خود مستقبل کی باتیں بیان کی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ لیسا ہوا بعلم غیب، یہ غلط فہمی ہے تمہاری، یہ غلطی ہے، یہ غلط بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ علم غیب نہیں کہلاتا۔ کیوں نہیں کہلاتا؟ انما ہوا تعلم من ذی علم، کیونکہ یہ حاصل کیا ہوا علم ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ یہ علم حاصل کیا، اس وجہ سے اس کو تم علم الغیب کا لفظ یوز نہیں کر سکتے۔ تو مولا پھر کیا یوز کریں؟ کہتے ہیں اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ انما ہوا تعلم من ذی علم، اس کو تم تعلم من ذی علم کہو یہ معلومات ہیں جو ایک ذی علم شخصیت سے حاصل کی گئی ہیں، سمپل سی بات ہے، اس کو علم کہو، یہ حاصل کیا ہوا علم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا عَدَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةِ، ٹھیک ہے؟ پھر وہ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم الغیب تو جیسے قیامت کا علم، قیامت کی گھڑی ایگزیکٹلی کب ہوگی، قیامت ہوگی اس کا تو سب کو علم ہے، لیکن اس کی جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں اس کا علم، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منشن کی، یہ سب مثالیں امیر المومنین نے اس کو دی کہ یہ اس طرح کی چیزوں کا جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جو اس کے رحم میں بچہ پل رہا ہے، وہ نر ہے یا مادہ، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے فرض کیجئے کہ الٹرا ساؤنڈ سے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، یہاں تو خیر خلاف قانون ہے، لیکن اور کنٹریز میں جو ہے جینڈر آف دا بیبی پتہ چل جاتا ہے۔ تو پوری بات سنیے، دیکھیے آدھی بات سے کام نہیں چلتا، یہ مثالیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بچہ جو ہے نر و مادہ ہے، یہ معلوم کرنا یہ بھی علم الغیب کا ایک جز ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کسی طریقے سے معلوم ہو جائے تب بھی آپ علم الغیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر صاحب نے اگر فرض کیجئے بتا دیا کسی کو، اور ملکوں میں تو بتا دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ سے علم غیب ہے، انہوں نے تو بتا دیا بچہ ہے نر، نہیں، سنیے فرماتے ہیں من ذکر او انثی وقبیح او جمیل، ایک جز جو ہوتا ہے یا جزوی باتیں معلوم کر لینے سے، غیب کی اگر آپ کو جزوی خبریں یعنی انکمپلیٹ انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے تو اسے علم غیب نہیں کہتے۔ علم الغیب تو کمپلیٹ نالج،
of the entire totality of all unseen things. ٹھیک ہے، جتنی بھی غیبی حقائق ہیں ان تمام غیبی حقائقوں کا براہ راست علم رکھنا، اس صفت کو علم الغیب کہا جاتا ہے، اور اس صفت کے عامل کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. اگر آپ کو چند جزئیات معلوم ہو گئیں، وہ بھی کسی وسیلے سے معلوم ہو گئی، تو اس کو علم الغیب نہیں کہا جاتا. تو آگے امام یہ بھی ایکسپلین کرتے، کہتے ہیں وہ قبیح و جمیل. ٹھیک ہے، نر و مادہ آپ کو پتہ چل گیا. یہ کیا پتہ چل گیا کہ وہ بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا؟ چلیے فرض کیجیے آپ نے فوٹوگرافی کر لی، یا الٹرا ساؤنڈ کی امیجنگ سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ جو ہے خوبصورت ہوگا. چلیے آگے بڑھیے، وہ سخین او بخیل. تو ٹھیک ہے، آپ کو دو چیزیں معلوم ہو گئی. فرض کیجیے جینڈر بھی معلوم ہو گیا اور اس کی صورت بھی معلوم ہو گئی. لیکن کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ سخین او بخیل؟ یہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آگے جا کے بڑا جب ہوگا تو یہ سخی ہوگا، دل والا ہوگا، یا بخیل ہوگا؟ یہ تو دنیا کا کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، یہ آگے جا کے شقی بنے گا یا سعید بنے گا، سعادت مند بنے گا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنے گا، مطیع و فرمانبردار بندہ بنے گا، آخرت میں من اصحاب السعادہ ہوگا، یا شقی ہوگا، نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، باغی ہوگا، سرکش ہوگا؟ یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ علم غیب میں آتا ہے. وَمَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَبًا وَفِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُرَافِقًا، یہ بچہ جو جب پیدا ہو جائے گا تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یا جنتوں میں، جنات میں نبیین کا رفیق بنے گا؟ یہ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ساری جزئیات جو ہیں، ان میں سے ایک یا دو یا تین کو معلوم کر کے جو ہے آپ علم الغیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک کا علم ہو جائے، دو کا علم ہو جائے، یا کتنی بھی چیزوں کا، دسیوں چیزوں کا آپ کو اگر علم ہو جائے، آپ ابھی بھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ علم الغیب، اسی لیے ہم نے پھر سمندر کی مثال دی تھی کہ سمندر سے جو ہے اگر میں چلو بھر پانی یا کسی پیالے میں پانی نکال لوں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں میرے ہاتھ میں سمندر ہے؟ اگر سمندر کا پانی میں ایک بالٹی میں بھر کے لے جا کے کسی کو دے دوں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کو سمندر دے دیا؟ یا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے ان سے سمندر حاصل ہو گیا ہے؟ حضور، سمندر ایسی چیز کا نام ہے جو حاصل نہیں کی جا سکتی. سمندر سمندر ہے، اس کی والیوم اور کوانٹٹی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے، وہ غیر قابل تحصیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے علم الغیب جو ہے، کیونکہ مجموعی علم کو کہتے ہیں، اس میں کلی ہے، اس میں جزئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مجموعی علم غیب میں سے اگر آپ کو لاکھوں چیزیں بھی بتا دے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ عالم الغیب نہیں ہوتے. بالکل اس طرح سے ہے کہ سمندر کے میں آپ کو لاکھوں قطرے لا کے دے دوں، اس کے اجزاء لا کے آپ کو دے دوں، تو آپ یہ بہت سے بہت کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پانی آ گیا ہے، پانی میرے پاس ہے، سمندر کا پانی میرے پاس ہے. لیکن سمندر میرے پاس ہے، سمندر جو لفظ ہے یہ مخصوص، یہ اس میں کلی ہے. جو کلی شے ہے اس کے لیے یوز ہوگا، اس کے اجزاء کے لیے یوز نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم الغیب سے، اگر چاہے وہ انبیاء و مرسلین کے قصے ہوں، چاہے وہ قیامت کی خبریں ہوں، چاہے وہ جنت و جہنم کا وصف ہو، چاہے وہ جبریل و میکائیل کے وجود کی خبر ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سے قرآن کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اماموں کے ذریعے ساری معلومات ہم تک آ گئیں. یہ سب معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور وہ ایمان یقیناً علم پر مبنی ہے، لیکن اس علم کا نام علم الغیب نہیں ہوتا. اس علم کو بس علم کہا جائے گا، علم مستفاد کہا جائے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے علم مستفاد کہا جائے گا اور علم غیب نہیں کہا جائے گا کہ علم غیب کے لیے دو شرطیں ہیں جو آپ کو اب سمجھ میں آ جانی چاہیے. سب سے پہلی شرط یہ ہے، علم الغیب کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حاصل کیا ہوا علم نہیں ہو. ہمیں جتنا بھی علم ہے قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جتنے بھی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کے لیے جو ہم نے علم حاصل کیا تھا، اس علم کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ علم حضوری ہے یا علم حصولی ہے؟ وہ علم حصولی ہے. ہم نے اس علم کو رسول سے حاصل کیا، پیغمبروں سے حاصل کیا، قرآن سے حاصل کیا، ائمہ سے حاصل کیا، ہم نے ذریعوں سے حاصل کیا. اور خود جو پیغمبر تھے، جو ائمہ تھے، انہوں نے بھی اس کو حاصل کیا. کہاں سے حاصل کیا؟ اماموں نے پیغمبر سے، پیغمبر نے اللہ سے. تو کیونکہ ہم سب اس معاملے میں ایک ہی کشتی میں، ہم سب کے لیے یہ علم حاصل کیے ہوئے علم میں آتا ہے، اس لیے اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا. پہلا ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ چلیے فرض کیجئے میرے ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے، وہ خیال میں نے کہیں سے حاصل نہیں کیا، میرے ذہن میں جو خیال آیا ہے وہ بالکل اوریجنل میرا ذاتی خیال ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مجھے اس خیال کی خبر دی ہو، مجھے کہیں کسی مصدر خارجی سے وہ ذہن میں میرے خیال آیا ہو. تو اب یہ جو فکر میرے ذہن میں اس وقت ہے، جو میں نے کہیں سے نہیں لی ہے،
مجھے کہیں سے نہیں ملی ہے، میں نے حاصل نہیں کی ہے کہیں سے، تو اس کو تو میں علم غیب کہہ سکتا ہوں۔ اور اس بنا پر کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ حاصل کی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس وقت جو سوچ میرے ذہن میں فرض کیجئے ایک سوچ ہے جو مجھ سے پہلے شاید کسی نے نہ سوچی ہو، فرض کیجئے، تو کیا اس کو علم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو غیر حاصل علم ہے، غیر محصول ہے، اس کو بھی علم غیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دوسری شرط یہ ہے کہ علم الغیب اجزاء کو، کسی چیز کے اجزاء کو نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ کے ذہن میں اس وقت کیا فکر ہے اور کیا سوچ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن دوسروں کے ذہنوں میں کیا سوچ، ان کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ نہیں علم۔ تو آپ کو کیونکہ آپ کو صرف اپنی سوچ کا علم ہے، اور آپ کی سوچ جو ہے وہ اللہ کے علم الغیب میں، اللہ کو تو ظاہر ہے سب کی سوچ کا علم ہے، اور آپ کی سوچ اس میں سے ایک چھوٹا سا جز ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ صرف آپ کو ایک چھوٹے سے جز کا علم ہے، لہٰذا آپ علم الغیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ علم الغیب کا جو وصف ہے وہ اجزاء پر منطبق نہیں ہوتا، اجزاء پر صادق نہیں آتا، بلکہ کلی جو مجموعہ ہوتا ہے، مجموعہ کلی ہوتا ہے، اس پر صادق ہوتا ہے۔ اسی لیے سمندر کی مثال دی گئی تھی کہ سمندر ہوا، دریا ہوا، صحرا ہوئی، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو اسما ہوتے ہیں، یہ اسماء کلیہ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحرا کی تھوڑی سی مٹی میں اگر اپنے گھر لے آؤں بطور یادگار، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری صحرا اٹھا لایا، چھوٹی سی چلو بھر مٹی لے آیا ہوں، تو اس مٹی کو مٹی کہا جائے گا، صحرا نہیں کہا جائے گا۔ دریا سے جو ہے میں کسی سمندری سفر میں تھوڑا سا پانی لے لوں اور اپنے گھر لے آؤں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حضور جو ہے یہ سمندر لے آئے اپنے گھر، یا دریا اپنے گھر لے آئے، بلکہ دریا کا تھوڑا سا پانی لے آئے اپنے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پانی ہے ان کے پاس، دریا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم الغیب سے اگر کوئی شخص، کسی شخص کو وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے کوئی بھی چیز غیب کی خبر اس کو حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ پچھلے پیغمبروں کی ہو، چاہے وہ آنے والے حادثات کی ہو، حوادث کی ہو، تو اس حاصل شدہ خبر کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری امید یہ دلیل کے طور پر تو اور بھی بہت کچھ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن امیر المومنین نے اسی لیے جب ان کے سامنے بھی ایک شخص نے یہ بات کہی کہ آپ کو علم غیب کا نہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے، علم غیب کی انہوں نے پھر مثالیں دیں اور کہا فہذا علم الغیب، دیکھو علم الغیب اس کو کہتے ہیں الذی لا یعلمہ احد الا اللہ۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جو علم غیب ہے نا، جس کو ہم علم غیب واقعی میں کہتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی ذات کو معلوم نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہے۔ ٹھیک ہے، وما سوا ذلك فعلم علمه الله نبيه صلی اللہ علیہ وآلہ فعلمنیہ ودعا لی بأن یعیہ صدری وتطم علیہ جوانحی۔ اب اس کے علاوہ جو تم میرے خطبے میں جو تم اخبارات سن رہے تھے، جو میں خبریں بیان کر رہا تھا، تو یہ سب جو ہے اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ فعلم، اس کو علم کہو، اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ائمہ کے پاس علم نہیں ہوتا؟ نہیں، علم تو بہت ہوتا ہے، علم کے تو وہ سمندر تھے، علم کے تو سرچشمے تھے وہ۔ نہیں، علم ہے لیکن علم غیب نہیں کہا جائے گا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ فعلم علمہ اللہ نبیہ، کیونکہ یہ جو علم میں بیان کر رہا ہوں یہ تو ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد رسول نے اس علم کو حاصل، تو دیکھیے رسول کو بھی اب اللہ نے جب تعلیم فرما دی تو اب وہ علم غیب نہیں رہا، وہ ظاہر ہے کہ وہ علم حصولی میں آ گیا، حاصل کیا ہوا علم ہو گیا، رسول نے اس علم کو اللہ سے حاصل کر لیا، اور حاصل کرنے کی بنا پر اب وہ علم غیب نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، فعلم علمہ اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے بعد رسول کو جب وہ علم حاصل ہو گیا تو اس کے بعد فعلمنیہ، تو انہوں نے پھر وہ علم مجھے تعلیم کر دیا، اپنی انہوں نے وہ علم جو ہے میرے حوالے کر دیا، مجھے سکھا دیا۔ ودعا لی، اور صرف سکھایا نہیں بلکہ ودعا لی بأن یعیہ صدری، میرے لیے خاص دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ جو علم میں دے رہا ہوں یہ ان کے سینے میں محفوظ رہے، کیونکہ علم دینا ایک چیز ہوتی ہے، علم حاصل کرنا ایک چیز ہوتی ہے، اس علم کا سینے میں محفوظ رہنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ آپ کتنا ہی علم دیتے جائیں، اگر وہ محفوظ نہیں رہے، سینے میں، ذہن و دماغ میں مستحضر نہیں رہے، تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے رسول میرے لیے صرف یہ دعا نہیں کرتے تھے، کیونکہ رسول ان کو تیار کر رہے تھے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی امامت کے لیے، تو اس لیے رسول ان کے لیے خاص طور سے جو ہے دعا فرماتے ہیں کہ وَدَعَا لِي بِأَن يَعْيَهُ صَدْرِي، آپ نے خاص دعا فرمائی کہ میرا سینہ
ان چیزوں کے لیے، ان چیزوں کو جو وہ مجھے سکھا رہے ہیں ان کو محفوظ رکھے، وَتَضْطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي، اور میری جو پسلیاں ہیں وہ انہیں سمیٹے رہیں، یہ علم ضائع نہ ہو۔ اس کی بھی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی، اور یقیناً یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ خطبہ جو ہے وہ تو آپ نے اپنے خلافت ظاہرہ کے دور میں اس خطبے کو دیا تھا، اور یہ کئی سال، رسول کے وصال کے کئی سال بعد جو ہے یہ علم ان کے پاس محفوظ تھا۔ تو اب اس کی روشنی میں میں امید کرتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ بیان لمبا ہو گیا، دلیلیں تو اتنی ہیں کہ اتنی ساری پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات جو ہم نے ابھی پیش کی ہے یہ کثیر تعداد میں جو ہے اگر علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ مجموع البیان میں حوالہ دے دیتا ہوں، اس میں پورا کا تو ٹائم نہیں رہ گیا ہے اس کو بیان کرنے کا، زیادہ لمبا بیان ہو جائے گا، لیکن مجموع البیان جو بہت اہم تفسیر ہے، یہ 5ویں صدی کے بلکہ 6ٹھی صدی کے جو امین الاسلام ابو علی الفضل ابن الحسن الطبرسی، بہت بڑے شیعہ مفسر ہیں اور عالم ہیں، انہوں نے جو ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ ہود کی جو آیت نمبر بلکہ آخری آیت نمبر 123، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں ایک شیخ تھا جو اہل تشیع کا بہت دشمن تھا، اور ان کے دشمنی میں ان کے خلاف بہت لکھتا رہتا تھا۔ تو علامہ طبرسی اس کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَقَدْ ظَلَمَ الشِّيعَةَ الْإِمَامِيَّةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ تَفْسِيرِهِ، اس شخص نے شیعہ الامامیہ فرقے کے خلاف بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے تفسیر میں۔ جب اس آیت کی تفسیر میں آیا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کا جو غیب ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے اس موضع، جب اس آیت کی تفسیر کی ہے، اور کہا ہے کہ هذا يدل على ان اللہ سبحانہ يختص بعلم الغیب، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک وہی ذات ہے جو علم الغیب کی، مطلب جس کی طرف علم الغیب منسوب کیا جاتا ہے۔ علم الغیب اس کی خصوصیات میں سے جو علامہ طبرسی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خلافاً لما تقول الرافضہ۔ تو اس آیت سے جو ہے جو رافضہ کا عقیدہ ہے، رافضہ سے مراد اہل تشیع کا عقیدہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، جو اہل تشیع کا دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل رافضہ کیا کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، رافضہ کیا کہتے ہیں، ان الائمۃ یعلمون الغیب، رافضہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ائمہ جو ہیں وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا شک انہ عنا بذلک من یقول بامامۃ الاثنی عشر، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم لوگوں کی طرف جو ہے یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف جو 12 امام کے قائل ہیں۔ وَيَدِينُ بِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْأَنَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ فَإِنَّ هَذَا دَأْبُهُ وَدَيْدَنُهُ فِيهِمْ يُشَنِّعُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ، کہہ رہا ہے یہ جو مؤلف ہیں ان کی عادت یہی ہے کہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے اہل تشیع کے خلاف لکھتے ہیں اور ان کی طرف فضائع اور قبائح منسوب کرتے ہیں۔ اب سنیے، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْهُمْ اسْتَجَازَ الْوَصْفَ بِعِلْمِ الْغَيْبِ لِأَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو بات اور اس کا جو الزام ہے بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے علم میں تو کوئی بھی ایسا شیعہ عالم دین نہیں ہے جس نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ علم الغیب کا وصف کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے، کسی بھی مخلوق۔ اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ رسول بھی مخلوق ہیں، اللہ کی فرشتے مخلوق ہیں، اولیاء اور انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ بھی مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شیعہ، اب دیکھیے غلاۃ اور مفوضہ کی بات مت کیجیے، ان کو تو شیعہ ہی نہیں مانا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کسی بھی شیعہ نے اور مذہب امامیہ کی، امامیہ اثنا عشری فرقے کے کسی بھی معتبر عالم نے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ علم الغیب کا وصف لأحد من الخلق کسی مخلوق کے لیے یوز کریں۔ یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 6ٹھی صدی تک کسی بھی شیعہ عالم نے کبھی نہ یہ دعویٰ کیا تھا نہ اس کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ فإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات۔ اب یہ سبب بتاتے ہیں، علت بتاتے ہیں کیوں شیعہ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی اور ذات کی طرف علم الغیب منسوب کیا جائے یا اس کے لیے یہ ٹرم، یہ لفظ یوز کیا جائے۔ فرماتے ہیں
کہ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْوَصْفَ بِذَلِكَ مَنْ يَعْلَمُ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ لَا بِعِلْمٍ مُسْتَفَاد. کیونکہ یہ وصف جو ہے، علم الغیب کا جو وصف ہے، اس کا استحقاق صرف وہ ذات رکھتی ہے جو تمام معلومات کو جانتی ہو بغیر کسی مستفاد علم کے، یعنی جس کا علم استفادے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، تعلم کا نتیجہ نہ ہو بلکہ ذاتی ہو. وہی چیز جو شیخ مفید نے کہی تھی وہ اس کی تردید کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں. وَهَذِهِ صِفَةُ الْقَدِيمِ سُبْحَانَهُ، اور یہ صفت جو ہے کہ تمام معلومات کا علم بغیر اس کو کسی سے حاصل کیے ہوئے جاننا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے. العالم لذاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو ہر چیز کو اپنی ذات سے جانتا ہے. لا یشرکہ فیہا احد من المخلوقین، اور مخلوقین میں سے کوئی ایک بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ اس صفت میں شریک ہو. کس صفت میں؟ علم الغیب میں. علم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کو، غیبی چیزوں کا اور غیبی حقائق کا علم رکھنا بغیر کسی سے اس کو حاصل کیے ہوئے. ٹھیک ہے، آگے سنیے کیا کہتے ہیں. وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَشْرَكُهُ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. ہمارے نزدیک، کہ یہ ان کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے اس صفت میں، علم الغیب کی صفت میں، کہ اللہ کو بھی علم الغیب ہے، ان کو بھی علم الغیب ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم الغیب جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، ان کا علم الغیب جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے. تو یہ مقولہ ہی جھوٹا اور باطل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے علم الغیب، جو علم حاصل کیا ہوا ہو اس کو آپ علم الغیب کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے آپ ہماری طرف اشارہ کر کے کہیے کہ ان کی یہ جو لباس پہنے ہیں اس کا رنگ سفید و کالا ہے. بھائی یا تو سفید ہو سکتا ہے یا کالا ہو سکتا ہے. بیک وقت کسی چیز کا سفید بھی ہونا اور کالا بھی ہونا تو ناممکن ہے. یہ تو اجتماع الضدین ہے، اجتماع النقیضین ہے، جو منطقی اور فلسفی اعتبار سے بالکل باطل ہے. تو علم الغیب نامی اس علم کا ہے جو حاصل کیا ہوا نہ ہو. اسی لیے جب تک کسی چیز کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے صرف، اور بندوں تک نہیں پہنچا ہوتا ہے، نہ کسی رسول کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، صرف تب تک اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے. جب اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو دے دے یا فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے کسی پیغمبر کو دے دے، تو اس کے بعد کیونکہ وہ ایک تو جز ہو جاتا ہے اور علم الغیب کل کا نام ہے، تو اس جز کو علم الغیب نہیں کہا جاتا. اور دوسرا وہ جز جب جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے، تو حاصل کرنے کی وجہ سے اس سے علم الغیب کی صفت، یعنی علم الغیب کی صفت ہٹ جاتی ہے، اب وہ صرف علم کہلاتا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی جو قرآن کی آیتیں پیش کرنے کی کوشش کی، جیسے حضرت سلیمان کے لیے کہا ہے، حضرت سلیمان کے لیے ایکچولی یہ آیت نہیں آئی ہے جو انہوں نے پڑھی تھی کہ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، انہوں نے آخری حصہ پڑھا تھا وعلمناہ من لدنا علما. سورہ کہف کی آیت ہے، حضرت سلیمان کے لیے نہیں ہے، حضرت جناب خضر کے لیے، العبد الصالح جن کو قرآن نے کہا ہے، ان کے لیے یہ بالکل بتایا ہے. آپ دیکھیے اسی قصے سے آپ پہچان لیجئے کہ قرآن کی اصطلاح میں علم الغیب اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے جناب خضر کے پاس جو معلومات تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی. جن چیزوں کا حضرت خضر کو علم تھا وہ تو آپ اس قصے میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے اس کا علم نہیں ہے. اور جناب خضر جو ہے ان کے پاس علم بھی ہے، اور بعد میں انہوں نے بیان بھی کر دیا کہ یہ ساری چیزیں میں نے کیوں کی. تو اب عام فہم اور یہ جو غلط نظر یا غلط تصور علم غیب کا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز ایسی معلوم ہو جائے جو دوسرے کو معلوم نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے میرے پاس کوئی مخصوص علم ہو، تو اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں علم الغیب ہے. لیکن قرآن نے کیا اصطلاح یوز کی؟ جب خضر کے علم کی بات ہوتی ہے تو کیا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے؟ کیا یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَ الْغَيْبِ، کہ ہم نے تو خضر کو اپنی طرف سے علم غیب کی تعلیم دی تھی. تو حضور علم یہ تو قرآن نہیں کہتا اور کہہ بھی نہیں سکتا. یہ تو بالکل غیر معقول بات ہو جاتی. یہ تو بالکل ایسے ہی کہہ رہا ہوا کہ ہم نے چلو بھر پانی جو ہے یا بالٹی میں پانی لے کے یا خوب سارا پانی سمندر کا لے کے کسی کو دے دیا اور کہہ دیا ہم نے سمندر اس کے حوالے کر دیا. حضور سمندر الگ چیز ہے، اس سے جو پانی آپ نے نکالا ہے وہ الگ چیز ہے. پانی کہیے اس کو، سمندر مت کہیے. تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خضر کو علم دیا تھا
یقیناً وہ ایک مخصوص قسم کا علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس نہیں تھا. لیکن اس علم کو آپ قرآن کیا کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم کی تعلیم کیا تھا، علم سکھایا تھا. اس کو خالی علم کہا ہے لیکن اس کو علم غیب نہیں کہا ہے. کچھ لوگ اس کے لیے ایک دوسری تعبیر اسی آیت سے استخراج کرتے ہیں، علم لدنی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ خاص مخصوص علم ہوتا ہے لیکن اس کو علم الغیب نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، آپ کوئی اور اصطلاح یوز کیجئے. علم الغیب جو ہے اس کے جتنا ہم نے پیش کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور مواد موجود ہے روایات کی کتابوں میں. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے براءت کی ہے، لعنت بھیجی ہے ان تمام افراد پر جو ان کی طرف علم الغیب منسوب کر رہے تھے اور یہ لفظ یوز کر رہے تھے. یہ اصطلاحی بحث ہے، انہیں اس اصطلاح سے پریشانی تھی، اس اصطلاح سے پرابلم تھی ان کی. ٹھیک ہے، یہ اس اصطلاح کو وہ بالکل اپروو نہیں کرتے تھے کہ آپ علم الغیب کا لفظ ان کے لیے یوز کریں، کیونکہ علم الغیب کہتے تھے یہ صرف اللہ کی مخصوص صفت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کی ہے تو آپ اسی کے لیے مخصوص رہنے دیجئے. اسی لیے قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی کثیر تعداد میں آیات موجود ہیں جس میں اس کی نفی کرتا ہے، اپنے علاوہ ہر کسی کے لیے کہتا ہے کہ علم الغیب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس غیب کی آنے والے زمانے کی خبریں موجود ہوتی ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر لے لیجئے تو ان کو طوفان آنے کی خبر تھی، طوفان آنے سے پہلے خبر ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے خبر ہو گئی تھی، کشتی بنا رہے تھے اس کے لیے پوری. لیکن کیا صرف اس وجہ سے کہ انہیں طوفان کے آنے سے پہلے اس بات کی خبر ہو گئی تھی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس علم الغیب تھا؟ نہیں. خود سورہ ہود میں جو ہے آیت ہے جس میں حضرت نوح اپنی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. تو باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ طوفان آنے جا رہا ہے، انہوں نے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. ہم سب کو جتنے بھی یہ جو ایمان بالغیب اور یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے قیامت آنے جا رہی ہے، جنت ہوگی جہنم، ان سب کا علم رکھنے کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس علم ہے، کتاب کا علم ہے، سنت کا علم ہے، تعلیمات کا علم ہے، سب کہہ سکتے ہیں. علم الغیب کا جو لفظ ہے یہ مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. اسی بات کو جو ہے اماموں نے جو ہے وضاحت کے ساتھ اور سمجھایا کہ کیوں نہیں کہہ سکتے، باوجود اس کے کہ غیب کی خبریں ہو سکتی ہیں، آگے آنے والے زمانے کی خبریں ہو سکتی ہیں، پیچھے جو غیبی خبریں ہیں، اخبار ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی علم الغیب کا لفظ یوز نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تو کسی کے پاس کلی علم نہیں ہوتا، اور نمبر 2 جو بھی تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہ حصولی ہوتا ہے، حاصل کیا ہوا علم ہوتا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ جب ہم کہتے ہیں چھوٹا یا علم، ہم نے سمندر کے قطروں کی جو مثال دی، یہ صرف اس اعتبار سے دی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے تو جو بھی علم، جس کا بھی آپ علم لے لیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو قطرے سے بھی آپ اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے. ورنہ ہمارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل نہیں کہ اس کا کہنے کا مقصود یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ اور اولیاء اور اوصیاء کے پاس کوئی کم علم ہوتا ہے. ہمارے حساب سے تو بہت زیادہ ہے. یہ تو ہمارے اعتبار سے تو یہ علم کے سمندر ہیں، سر چشمے ہیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے ظاہر ہے کہ ان کے علم کا کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کو اس سے کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس بات کو تو بالکل تسلیم کیا جائے گا کہ یہ ریلیٹیو چیز ہے، یہ نسبی چیز ہے. ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہے بہت علم، حکمت، معارف، اس کے سمندر ان کے پاس بہتے ہیں، اور یقیناً آپ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں اس کی دلیل بھی نظر آئے گی. تو میری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بیان لمبا ہو گیا، ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اتنا لمبا ہو، لیکن کیونکہ یہ بات بہت، اس لیے میں ان کی ملامت نہیں کرتا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے، میری اور بھی بعض اہل علم اور اہل تحقیق سے بھی میری بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے میں. اکثر محققین کا بھی یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، خاص طور سے متاخرین میں جو لوگ آئے ہیں ان کے یہاں بڑا کنفیوژن ہو گیا، کیونکہ یہ جو غلاۃ اور مفوضہ تھے انہوں نے اتنی اخبار اور اتنی روایات گڑھی ہوئی روایتوں میں یہ بہت آیا ہے
کہ اماموں سے جو ہے، کیونکہ یہ لوگ تو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ نہیں اماموں کے پاس علم غیب ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے خبریں اور جسے کہتے ہیں روایات گڑھی اور پھر اماموں کی طرف منسوب کی. اسی لیے پھر امام نے ان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ یہ ہمارے طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کرے اور تم ان سے ہوشیار رہنا، ان کی باتوں میں مت آ جانا، ہماری طرف ان کی طرح علم غیب منسوب مت کرنے لگنا. تو ان کی جو مرویات ہیں اور جو گڑھی ہوئی احادیث اور روایات ہیں اس کی وجہ سے بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے ذہن میں، خاص طور سے متاخرین. دیکھیں متقدمین کے جو علماء تھے ان کے یہاں بڑا کانسیپٹ کلیئر تھا، متاخرین میں جو ہے یہ بات تھوڑا سا جو ڈسٹنکشن ہے، علم غیب کہتے کس کو ہیں، حصولی علم کو علم غیب کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ تھوڑا ڈسٹنکشن جو ہے کمزور ہو گیا. اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اس شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کی یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس بات کو کلیئر کر دیا جائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اب انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگا. اب ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگا. اور اگر واقعی میں یہ مخلص ہیں اور اہل علم میں سے ہیں یا طالب علم مخلص اور سنجیدہ طالب علم ہے، تو یقیناً اس کو سننے کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی غلطی کہاں تھی، کنسیپچول جو ایرر تھا، جو مسٹیک تھا، وہ کہاں سے ان کے ذہن میں آئی اور کیوں ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا. اور اس کے بعد اگر یہ مخلص ہیں تو یہ ضرور اس بات کا اعتراف بھی کریں گے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کو کریکٹ کریں گے، اور کریکٹ بیان جو ہے اس کے بعد اس کو ایشو کریں گے. دیکھیے علم کے معاملے میں یہ بھی ہم ہمیشہ اپنے طالب علم طلباء سے کہتے رہتے ہیں، شاگردوں سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کی کبھی کوئی بات غلط ثابت ہو جائے یا آپ کو کوئی آپ کی غلطی اس کی نشاندہی کر دے تو اس میں کبھی بھی ایک تو نہ برا ماننا چاہیے، نہ اس کو کوئی پرسنل انسلٹ کی طرح لینا چاہیے، نہ اس میں شرمانا چاہیے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے. اس سے آپ کا علمی مقام یا منزلت کم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ تو علمیت اور اخلاص کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی شخص کے اوپر جب اس کے قول کا بطلان واضح ہو جائے تو اس سے وہ رجوع کر لے. تو یہی تو حقیقی عالم اور حقیقی طالب علم اور سنجیدہ اور مخلص طالب علم کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے یہاں تکبر نہیں ہوتا دلیل کے سامنے. جب دلیل کے ذریعے اور ریفرنسز کے ذریعے اور معتبر اقوال کے ذریعے جب اس کے سامنے کوئی چیز واضح کر دی جاتی ہے تو اس کے سامنے پھر وہ تکبر نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہے، اس کو چینج کر لیتا ہے، اس کو موڈیفائی کر لیتا ہے، اس کو کریکٹ کر لیتا ہے. تو اس میں بھی کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کو جو ہے انا کا مسئلہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات پبلک میں کہہ دی ہے تو اب اس سے میں کیسے رجوع کروں، اس میں میں نے جیسے کہا بڑے بڑے علماء نے اپنے اقوال سے رجوع کیا. آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی کا بہت مشہور ہے، جن لوگوں نے علم رجال پڑھا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ شروع میں جو ہے اپنی مرجعیت کی شروعات میں آپ تمام جو روات کامل الزیارات تھے ان تمام کی توثیق عام کے قائل تھے، یہ ان کا نظریہ تھا. بعد میں ان کے شاگردوں نے جب ان کے سامنے بہت ہی محکم دلائل پیش کیے جن کے ذریعے ثابت ہو گیا ان کے سامنے کہ نہیں یہ تو بالکل ہی غلط مقولہ ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے اور یہ غلط مس انٹرپریٹیشن پر مبنی ہے، تو انہوں نے پھر اس قول سے رجوع کیا اور ایک سرکولر ایشو کیا جو حوزے کے طلباء تھے ان تک اور فضلاء تھے ان تک پہنچا اور اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے کتابوں میں. انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور کئی فتوے اپنے بعد میں اس کے بدلے اس کی روشنی میں جو ہے ان کو اپڈیٹ کیا اور اعتراف کیا. آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی جو زعیم الحوزۃ العلمیۃ فی النجف تھے، پورے حوزے کے سردار تھے، ان کو شرم نہیں آئی اپنے قول سے رجوع کرنے کی جب ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھا. تو اس میں جو ہے نہ اس سے ان کی کوئی علمی منزلت کم ہوئی ہو، کیونکہ یہ تو کوئی بھی عالم جو ہے وہ معصوم تو ہوتا نہیں ہے، معصوم عن الخطا یا محفوظ عن الخطا تو ہوتا نہیں ہے. ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے. علم اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ جب واضح ہو جائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کا اعتراف کر دیں. اور اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی بڑی انا ہوتی ہے کہ ان سے ہو ہی نہیں پاتا یہ، تو ایسے بعض کبھی کبھی شاگردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو بس ٹس سے مس نہیں ہوتے، آپ کتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، تعویلات یہ وہ. تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ جو ہیں اپنے قول سے آپ کو رجوع نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو ایک ترکیب سکھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات منظر عام پر بغیر پراپر سٹڈی کے، بغیر گہری تحقیق کے مت پیش کیجیے. اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی جب بات غلط ثابت ہو جائے گی تو آپ اس سے رجوع نہیں کر پائیں گے تو اس بات کو کہیے مت، یا کوئی بھی بات کہیے پھر بہت ہی پراپر سٹڈی اور ڈیپ سٹڈی کے بعد اس بات کو سامنے رکھیے لوگوں کے،
ورنہ آپ کی بات غلط ثابت ہو جائے گی اور پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اس سے. تو اگر آپ کو رجوع کرنا بہت ناگوار لگتا ہے تو کوئی ایسی بات ہی مت کیجیے منظر عام پر، ایسی کوئی بات رکھیے ہی مت جو غلطیوں پر اور مغالطات پر مبنی ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی غلط بات یا کوئی غلط اعتراض کریں گے ہی نہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو کبھی اپنی موقف سے اور اپنی بات سے رجوع بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو دو میں سے ایک چوائس ہے، یا تو انسان کے اندر اتنی انکساری ہو، اتنی ہیوملٹی ہو طالب علم کے اندر کہ کوئی جب اس کی تصحیح کی جائے، اس کا کریکشن کیا جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے. تو ایسے میں پھر اس کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، پھر تو بے جھجھک اعتراض کرو، اشکال کرو جتنے بھی. غلط ثابت ہو جائے تو مان لو، نہیں غلط ثابت ہو تو دوسرے سائڈ کو ماننا پڑے گا. اور اگر انا بہت بڑی ہے، نہیں مان سکتے اپنی غلطی کو اور نہیں ماننا چاہتے، نہیں رجوع کرنا چاہتے، یہ تو آپ اس کا بھی سلوشن یہ ہے کہ آپ یہ نوبت ہی مت آنے دیجیے. پھر آپ جب بھی اشکال و اعتراض کیجیے تو ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم ہمیشہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ تعلم قبل ان تعترض، اعتراض کرنے سے پہلے پھر علم پورا پراپرلی حاصل کرو، پوری تحقیق اپنی کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، پراپر اسٹڈی، ایگزاسٹو کمپریہنسو اسٹڈی کے بعد جو ہے کوئی بات رکھو سامنے. تو پھر یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے موقف سے کبھی رجوع نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا موقف جو ہے بالکل قطعیات اور اوضح الواضحات پر بیسڈ ہے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے. بہرحال میری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرح کے جو ہمارے نوجوان اشکالات اور اعتراضات پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کوشش کی بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں اس کا جواب دینا چاہیے. ان کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، ان کو کبھی اس بات سے روکنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں تم یہ سب کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہو، کیا بیک گراؤنڈ، یہ سب جو شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ ارے آپ نے کس حوزے میں اور آپ نے کیا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ علمی بات لا رہے ہیں، کچھ دلیلیں لا رہے ہیں تو آپ ان کو ہینڈل کیجیے، ان کو ٹیکل کیجیے، ان کو ڈاؤن مت کیجیے، ان کو برا بھلا مت کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے بلکہ. اور کیونکہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کے اندر جذبہ صادق ہے، اور میں تو اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، جو نیت ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے جو باتیں کہی وہ بے بنیاد یا غلط یا مغالطے پر مبنی، یہ سب نہیں. مین ان کا جو جذبہ ہے وہ تو قابل قدر ہے کہ ان کو محسوس ہوا، یہ شبہ اور وہم ذہن میں پیدا ہوا کہ کوئی غلط بات کہی گئی ہے جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی ان کو خلاف لگی، یا ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ اس کے موافق نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اور منظر عام پہ جو ہے اپنے اشکالات اور اعتراضات کو رکھا. تو اب وہ الگ بات ہے کہ وہ اعتراضات صحیح نہیں تھے اور ڈیفینیشن کلیئر نہیں تھی، وہ سب تھا، وہ اس کی طرف میں توجہ نہیں دے رہا ہوں اس وقت، بلکہ ان کا جو جذبہ صادق ہے اور جو نیت ہے اس پہ جا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کبھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے. اعتراض اور اشکال اگر کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ نہیں سوچے کہ ارے یہ تو بہت بزرگ عالم ہے، ارے یہ تو پی ایچ ڈی ہے، ارے یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، ارے یہ تو نہیں. علم میں ایسی بات نہیں ہو سکتی. اگر 10 پی ایچ ڈی ابھی کوئی کیے ہوئے ہو تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور ایک معمولی سے آدمی، سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کی بات صحیح ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے دلیل دیکھی جائے گی، اور وہ دلیل کتنی وزنی ہے یہ دیکھا جائے گا. اس طرح کی سطحی اور سپرفیشل باتوں سے کہ نہیں یہ تو من اصحاب العمائم ہے اور یہ تو فلاں ان کی حوزہ بیک گراؤنڈ ہے، ان کی فلاں بیک گراؤنڈ ہے، اس سب سے حق طے نہیں کیا جاتا ہے. تو میں تو ان کو انکریج کروں گا اور ان سے یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے اگر آپ واقعی میں سنسیئر اور مخلص ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو بھی ہمارے بیانات اویلیبل ہیں ان کو غور سے سنیے. ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. ٹھیک ہے، آپ نتیجوں پر چھلانگ مت لگائیے، بلکہ پوری بات کو سننے کی کوشش کیجیے، پوری تحقیق کیجیے، اس کے بعد وہ کیجیے. اور نہیں بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بھی پیش کیا جائے گا ہم اس کا جواب مدلل طور پر ود ریفرنسز اینڈ بکس اور جو معتبر کتابیں ہیں اس میں سے دیں گے. ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بالکل حق حاصل ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر اگر ماشاءاللہ سے یہ جذبہ صادق ہے تو آپ تو بہت کام کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کی مخالفت کریں اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے ویڈیوز تیار کریں جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسکنسیپشنز، جو اہل بیت کی تعلیمات سے دوری ہو گئی، جو غلو آ گیا ہے عقیدے میں اور پریکٹس میں، بجائے اس کے کہ آپ ایسے اہل علم کی مخالفت کریے، اس سے زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو آپ کے سامنے قوم میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، جن کا آپ کو کم سے کم علم حاصل ہو گیا ہے، آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اس کو بیان کریں اور اس کو
اپنے جو آپ کا چینل ہے اور آپ کے پاس جو وسائل اور امکانات ہیں ان کا اس کے لیے استعمال کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جہاں جہاں بھی آپ کو انحراف نظر آئے، جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہاں قرآن و اہل بیت کی تعلیم کے خلاف کام کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف بیان دیا جا رہا ہے، تو بالکل اسی انداز میں جس انداز میں آپ نے اس وقت کوشش کی، اس کوشش کو آپ بالکل جاری رکھیے اور کوشش کیجئے کہ وہ چیزیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں کہ نہیں یہ غلو ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ان کی تعلیم سے بالکل انحراف ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیجئے۔ اور اللہ گواہ ہے کہ ہماری قوم میں، ہماری کمیونٹیز میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی جو لوگ واقعی میں قرآن و اہل بیت کی تعلیم پیش کر رہے ہیں اور اس کی بیسس پر اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان پر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے غلط ثابت کریں، جبکہ ہمارے خود نیبرہڈ میں اور پڑوس میں اور ہمارے خود ماحول میں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو خود ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زیادہ علم نہیں بھی ہے، آپ بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم دین نہیں بھی ہیں، تب بھی ایک عام فہم کے لیول پہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو بالکل غلط ہیں، جو بالکل تعلیم کے خلاف ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، اینڈ میں ہماری زوجہ محترمہ نے ہم کو اس بات کی خبر دی کہ ان کا محرم میں جو ہے ایک بستی سے جو ہے ایک گاؤں سے اس بار گزر ہوا، تو وہاں کی جو بزرگ عورتیں تھیں، وہ جب ذوالجنہ کو نکالا گیا، گھوڑے کو نکالا گیا، تو وہ بہت کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں جو ہے خوب سارا دودھ لے کے آئی اور اس دودھ کو جو ہے گھوڑے کی ٹاپوں کے سامنے بہا دیا، گرا دیا۔ جب ان پر اس پہ اعتراض کیا گیا اور ان کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی گئی، میں ہماری خود زوجہ بھی وہ تھی کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سب کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ دیا کہ نہیں یہ ہمارے بڑے بزرگوں نے سکھایا تھا، اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہماری حاجتیں اور منتیں اور وہ پوری ہوں گی، ہماری نظریں اور یہ ہے اور فلاں ہے، ہم نے ذوالجنہ کے نام پہ جو ہے اس طرح کا جو ہے جواب دیا جائے۔ ان کو کتنی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس کا رزق ہے، اس نے قرآن میں کہا ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے رزق کے طور پر تمہیں کہاں کہاں سے وہ دودھ کو نکال کے لا کے تمہیں جو ہے تمہارے لیے فراہم کرتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، ضائع کرنے کے لیے اور بہانے کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اور جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی گاؤں میں ایسے میل نرش بچے نظر آ رہے تھے تو جو دیکھ رہے تھے اس سین کو، جن کے گھر میں دودھ ان کو نہیں ملتا یا ملتا بھی ہے تو اتنا نہیں مل پاتا جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دودھ جو ہے وہ لا کے گھوڑوں کی ٹاپوں پہ بہایا جا رہا ہے، اور سب کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ اگر یہ کوئی اور فرقہ کر رہا ہوتا، یہ کوئی اور جماعت کر رہی ہوتی، کوئی غیر مسلم لوگ کر رہے ہوتے تو ایک اور بات ہوتی۔ یہ سب کیا جا رہا ہے مکتب اہل بیت سے، وہ لوگ جو انتساب کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت میں یہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی مطلب رونے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی محبت میں یہ کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے وہ خوش ہوں گے، جبکہ ان کے بارے میں اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ معرفت کا کیا حال ہے، کہ معرفت ہے ہی نہیں۔ ان ذاتوں کا جب اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کا جب تعارف کروایا، جب ان کی تعریف کی، ان کی شان میں جو قصیدہ نازل ہوا ہے، غیر موزون و غیر مقفع قصیدہ ہی کہیے آپ اس کو، جو سورہ حلقہ نازل ہوا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف پیش کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتی ہیں۔ ان کی سنت و سیرت تو یہ تھی کہ یہ غریب کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ غریب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں حسرت کی نگاہوں سے، رشک کی نگاہوں سے کہ اتنا سارا دودھ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کو دے دیا جاتا، ان کو پلا دیا جاتا تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی رضا حاصل ہوتی، امام کی تعلیم اور ان کی سنت و سیرت پہ بھی آپ کو چلنے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ لیکن جہالت کی یہ انتہا ہے، جہالت کی یہ حال ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ قرآن کی ان آیتوں پہ غور کرتے ہو، دیکھتے کہ اہل بیت کی کیا سیرت ہے۔ اہل بیت تو
یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے تھے، غریب کو کھانا کھلاتے تھے. ان کی یہ تعلیم تھی، ان کی یہ سیرت تھی. آپ ان کی محبت میں ان کے نام پہ جو ہے ان کے سامنے غریب اور وہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس دودھ کو ضائع کر رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، ایسی تو سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. عقیدے میں، عمل میں، قول میں، فعل میں کتنی ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں جو بالکل صریحاً، یعنی اس میں کوئی اختلاف کی بھی بات نہیں ہے. آپ جس عالم سے بھی جا کے پوچھ لیجیے کہہ دے گا نہیں یہ تو قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کے حساب سے بالکل غلط ہو رہا ہے. تو حضور بجائے اس کے کہ آپ علماء اصلاح و مصلحین کے پیچھے جائیے اور ان کے وہ جو پیش کر رہے ہیں قرآن و اہل بیت سے جو تحقیقات پیش کر رہے ہیں ان کی تعلیمات پر، بجائے ان کے پیچھے پڑنے کے اگر آپ اپنی جو انرجیز ہیں آپ ان کو اس طرح کی جو خرافات اور جو غلط تصورات اور بدعتیں اور غلط رسمیں اور یہ ساری چیزیں جو بالکل جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور ان کی قیامت کے دن جو ہے بہت ہی باعث شرم کی بات ہوگی کہ ان کے ماننے والے اس طرح کی چیزوں میں ملوث و مبتلا تھے. آپ اگر اس کے خلاف جو ہے ویڈیوز اور وہ بھی بڑے اخلاقی انداز میں، یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بہت ہی سخت کلامی یا اس طرح سے پیش آئے، بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے آپ اویئرنیس کریٹ کیجیے. آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ غلط ہو رہی ہیں، جس طرح سے آپ نے اس کیس میں کوشش کی، یہاں بس فرق یہ تھا کہ آپ کے کانسیپٹس اور ڈیفینیشن کلیئر نہیں تھے. جہاں آپ کے کانسیپٹ اور ڈیفینیشن کلیئر ہو آپ وہاں پہ جو ہے کام کیجیے. ٹھیک ہے. قرآن یہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، جس فیلڈ میں تمہیں مہارت نہ ہو، اس میں مت جاؤ. اس میں اگر اس کے ہر فیلڈ کے اس کے اہل اختصاص ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو وہ اس کو سامنے لے آئیں گے. آپ اس پہ فوکس کیجئے جس پر آپ کو ایکسپرٹیز اور جو آپ کے دائرے اختصاص میں آتی ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو بالکل واضح ہیں، جہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر آپ اپنی انرجیز صرف کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ابھی بھی کوئی اشکال باقی ہو، کوئی اعتراض باقی ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی بھی باقی ہو، تو آپ بالکل اس کو جو ہے بھیج بھی سکتے ہیں. منظر عام پر بھی آپ پیش کیجیے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جس انداز میں چاہیے پیش کیجیے. ہم تو بات پہ جاتے ہیں، انداز پہ نہیں جاتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماشاءاللہ سے آپ کیونکہ انرجیٹک یوتھس ہیں اور آپ کے پاس وسائل بھی ہیں تو آپ بہت کام کر سکتے ہیں اور امت کو، قوم کو، ملت کو، سب کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر آپ ان ایشوز کو لیں جس پہ آپ کے پاس بالکل واضح ایویڈنسز بھی ہیں اور جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں کہ یہ غلط ہو رہی ہیں اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہو رہی ہیں. تو یہ بس ایک میری بہت ہی ہمبل برادرلی ایڈوائس ہے، سنسیئر ایڈوائس ہے جو میں ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ اس پہ جو ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح کے غلو سے بچیں، ان عقائد اور ان افعال اور اقوال اور حرکات سے بچیں جن کو قرآن میں اور اہل بیت کی تعلیمات میں برا کہا گیا ہے، جن کے لیے ہمیں حکم ملا گیا ہے کہ ہمیں ان سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے دور رہیں. ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی جئیں اور دوسروں کو جو ہے حق کی طرف دعوت دیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Thank you for watching. Please consider subscribing. Also click the bell icon and choose the all option to get notified for upcoming videos automatically.